علیکم۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا ناول۔ رات 7 بجے کا وقت تھا۔ سیالکوٹ ایئرپورٹ کے انتظار گاہ میں جمع غفیر تھا۔ وہیں مسافروں کو لینے کے لیے آنے والوں کا رش تھا۔ باندھ باندھ کی آوازیں، جوش اور خوشی سے چہکتی بولیاں۔ جس کا جتنا قریبی رشتہ دار تھا اتنا ہی انداز جوشیلا تھا۔ انہی میں وہ لوگ بھی گلاس اسٹور پر نظر جمائے محو انتظار میں کھڑے تھے، جہاں سے کچھ مسافر اپنا سامان لیے باہر نکل رہے تھے۔ اف، یہ دری کہاں رہ گیا؟ ہم یہاں انتظار کی سولی پر لٹک رہے ہیں اور وہ صاحب ابھی تک باہر نکلنے کا نام نہیں لے رہے۔ ایک جھنجھلائی ہوئی آواز آئی، تبھی ایک 7 سالہ بچہ پراشتیاق امیز لہجے میں چلایا، وہ رہے دری چاچو۔ آواز کانوں سے ٹکرائی، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، نگاہیں اس طرف اٹھی جہاں وہ اپنی بھرپور وجاہت کے ساتھ گرے رنگ کے پینٹ کوٹ میں ملبوس، سیاہ بالوں کا سپائس بنائے ہوئے، بائیں ہاتھ میں ہینڈ کری پکڑے نگاہیں کسی کی تلاش میں تھی، لیکن نہیں، نگاہوں کی تلاش تو شاید کبھی ختم نہیں ہونی تھی۔ آج 5 سال بعد دریاب مرزا نے پاک سرزمین میں قدم رکھا تھا۔ اس کی نگاہیں ایک جگہ رکی جہاں اس کے بڑے بھائی دریاب مرزا کھڑے تھے، جہاں انہوں نے اسے دیکھ کر ہاتھ ہلایا۔ وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتا ان کی طرف آیا جہاں اس کی ماں، بہن، بھائی، بھابھی اور بھتیجا کھڑا تھا۔ وہ باری باری سب سے ملا۔ اس کی ماں کے تو خوشی سے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ دریاب مرزا کے برعکس وہ سب اسے اتنے سالوں بعد دیکھ کر بہت خوش تھے۔ چلیں بھائی، اب جلدی سے گھر چلیں، عالیہ کا فون پر فون آ رہا ہے کہ ہم اس کے میاں کو لے کر ابھی تک گھر کیوں نہیں پہنچے۔ دریاب بھائی نے اس کے سامان والا بیگ کار کے ڈگی میں رکھا۔ وہ دریاب بھائی کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا اور ساتھ ہی 7 سالہ شہیر اس کی گود میں بیٹھا اس سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ بے توجہی سے اس کی باتیں سن رہا تھا، اس کا دل و دماغ سے اس وقت کہیں اور ہی کھویا ہوا تھا۔ وہ سب کیا باتیں کر رہے تھے، اسے کیا کہہ رہے تھے، وہ بے دھیانی سے جواب دے رہا تھا۔ ان کی گاڑی سڑک پر محو سفر تھی اور اس کا دل ایسی وادی میں سفر کر رہا تھا جہاں وہ خود کو کھو چکا تھا، جہاں اس سے اپنی منزل شاید کبھی نہیں ملنی تھی۔ آج وہ اتنے سالوں بعد اپنوں کے بیچ لوٹا تھا، لیکن اس احساسات ویسے کے ویسے ہی تھے جیسے 5 سال پہلے یہاں سے جاتے ہوئے تھے۔ خاموش لب، ویران سنسان سا دل، حزن و ملال سے بھری آنکھیں، سپاٹ سنجیدہ چہرہ۔ نہ جانے اس شخص کو کون سا دکھ تھا جو اسے اندر ہی اندر اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ کون جانے دریاب مرزا کس کی یاد میں، کس کے دکھ میں تھا، کون جانے۔ یوں برستی ہیں تصور میں پرانی یادیں، جیسے برسات کی رم جھم میں سما ہوتا ہے۔ رات بے حد حسین تھی۔ فضا میں رات کی رانی، چنبیلی اور موتیا کے پھولوں کی خوشبو، گیلی مٹی کی سوندھی سوندھی مہک، ساون کی بھیگی بھیگی سی ہوائیں ایک لطیف سا احساس پیدا کر رہی تھیں۔ وہ چلتی ہوئی ٹیرس کے گلاس ڈور کو کھولتے ہوئے گیلری میں نکل آئی۔ ساون کی مہکتی ہوائیں، پھولوں کی خوشبوئیں، بارش کی رمجم کرتی بوندیں، چاند کی ہر سو پھیلتی چاندنی نے اسے اداس سا کر دیا تھا۔ وہ بے خودی کے عالم میں چاندنی دیکھتے اور پھولوں کی مہک کو اپنے اندر سرایت کرتے ہوئے بارش میں بھیگ رہی تھی۔ یہ دسمبر کی رات تھی اور کافی حد تک سردی تھی، لیکن وہ بغیر سویٹر شال کی پرواہ کیے بغیر اپنے وجود کو بارش کے قطروں میں بھگو رہی تھی۔ ارد گرد سے بیگانہ وہ جو ابھی کمرے میں داخل ہوا تھا، اسے بارش میں بھیگتا دیکھ کر ٹھٹک گیا، پھر غصے سے اس کی طرف قدم بڑھائے اور اس کے بھیگتے وجود کو بازو سے کھینچتا ہوا اندر لے آئے۔ پاگل ہو گئے ہو تم؟ اتنی سردی میں بارش میں بھیگ کر مرنا ہے کیا؟ دبے دبے اشتعال میں بولا، پھر رکا۔ اس موسم میں، اس لہجے میں، ان لفظوں میں کسی اور سے بھی وہ بولا تھا۔ لمحے بھر کے لیے وہ ہنستا مسکراتا پری چہرہ اس کی آنکھوں میں ابھر کر فضا میں تحلیل ہوا۔ وہ بھیگا وجود لیے اس کے سامنے کھڑی اس کی وجیہہ چہرے کو دیکھ رہی تھی، جس پر لمحے پہلے غصے کے تاثرات تھے اور اب جیسے تکلیف میں ڈوب چکا تھا۔ دریاب، لب واہ ہوئے ہاتھوں میں حرکت ہوئی تھی۔ جا کر چینج کرو ورنہ بخار ہو جائے گا۔ وہ خود کو کمپوز کرتا لاپرواہی سے بولتا وہاں سے ہٹنے کو تھا جب اس کا بھاری ہاتھ 2 ہاتھوں کی نرم گرفت سے اپنی قید میں لے لیا۔ قدم جامد ہوئے کمرے میں خاموشی چھائی تھی۔ باہر بارش کی بوندوں کی رمجم، ہوا سے ہونے والی پتوں کی سرسراہٹ ہنوز جاری تھی۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں دری؟ کانپتے لہجے میں شکوہ اوپرا۔ میرا قصور کیا ہے؟ توقف سے پوچھا گیا۔ 5 سال سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں دری، 5 سال سے۔ نینوں سے اشک گالوں پر پھسلنے کو تیار تھے۔ جس سے شکوہ کناں تھی وہ خاموش تھا۔ باہر بادلوں کے گرجنے کی آواز، ہواؤں کی آپس میں سرگوشیاں کمرے میں سنائی دے رہی تھی۔ بنا آپ سے بات کیے، بنا آپ کی آواز سنے 5 سال سے آپ کے لوٹنے کا انتظار کیا، اور آج آپ کو آئے ہوئے 10 دن ہو گئے ہیں۔ بات کیا آپ نے تو مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں سمجھا دری؟
دریاب مرزا نے اسے دیکھا جو کانپتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھے آنسوؤں کے بند توڑ رہی تھی۔ آخر کب تک وہ نازک لڑکی صبر کرتی؟ صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، تکلیف بڑھ رہی تھی۔ سردی بہت ہے، جا کر چینج کر لو ورنہ بیمار پڑ جاؤ گی، سپاٹ انداز میں کہتا اس سے دور ہٹا جیسے سچائی سے روح موڑا ہو۔ سچائی سے رخ موڑ لینا یا آنکھیں بند کرنے سے نہ کبھی سچائی بدلی ہے اور نہ ہی بدلے گی، البتہ اس سے اپنا نقصان اور اپنے ساتھ جڑے پیاروں کی تکلیف ضرور پہنچا دیتے ہیں۔ خود دیکھ رہی ہو تم، خود تو چلے گی لیکن دری کے دل میں آج بھی زندہ ہو۔ میری جگہ کیسے بنے گی وہاں؟ وہ زمین پر ہوتے ہوئے گرتی چلے گی۔ باہر ایک دفعہ پھر بادل زور سے گرجے تھے، جیسے وہ بھی اس کے ساتھ رو رہے ہوں۔ بہت دشوار ہوتا ہے کہیں کسی کی بے رخی کو سہنا، کہیں آنکھوں سے اشکوں کا بہنا، کہیں اپنے حال دل کو چھپا لینا، کہیں کسی کا بے وجہ روٹھ جانا، کہیں درد کو زبان نہ ملنا، کہیں لبوں کا خاموش ہو جانا بہت دشوار ہوتا ہے۔ نمران نور کوئی ماضی کی جھرکوں سے صدا ہو دیتا ہے، سرد پڑتے ہوئے شعلوں کو ہوا دیتا ہے، دل افسردہ کا ہر گوشہ چھنک اٹھتا ہے، ذہن جب یادوں کی زنجیر کو ہلا دیتا ہے۔ حال دل کتنا ہی انسان چھپائے یارو، حال دل اس کا تو چہرہ ہی بتا دیتا ہے۔ کسی بچھڑے ہوئے کھوئے ہوئے ہمدم کا خیال کتنی سوئے ہوئے جذبوں کو جگا دیتا ہے۔ وقت کے ساتھ گزر جاتا ہے ہر ایک صدمہ، وقت ہر زخم کو، ہر غم کو مٹا دیتا ہے۔ اسے پاکستان آئے ہوئے آج 11 دن ہونے کو تھے۔ ان 11 دنوں میں وہ پہلے دن جاگنگ کے لیے نکلا تھا۔ رات کو ہونے والی بارش تھم چکی تھی، سڑک پر کہیں کہیں پانی کھڑا تھا۔ وہ ٹریک سوٹ میں ملبوس سڑک پر ہڈ کو گرائے ہوئے، کانوں میں ہینڈ فری لگائے اپنی ہی دھن میں طویل سڑک پر دوڑتا ہوا ایک وسیع و عریض پارک میں پہنچا جہاں وہ ہمیشہ آیا کرتا تھا، اور آج وہ یہاں 5 سال بعد آیا تھا۔ وہ اب رک کر لمبے سانس لیتا پارک کو چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ اونچے سرسبز درخت، گلاب، چنبیلی، گیندے، گل بہار اور بھی بہت سے پھول جو جگہ جگہ لگے ہوئے تھے۔ بارش کے بعد سب کچھ نکھرا اور تر و تازہ لگ رہا تھا۔ صبح کی سیر اور ورزش تو ہمیشہ ہی اس کا شغف رہی تھی، لیکن آج اسے یہ پارک اور پارک میں ہر چیز جیسے خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے 5 سال پہلے تھا۔ رنگ برنگے پھول، پھولوں کی خوشبو، ہرے ہرے اونچے درخت، ہر درخت کے نیچے سنگی بینچ، پارک میں صبح کی سیر کے لیے آئے ہوئے لوگ، سب کچھ پہلے جیسے تھے۔ اگر کوئی بدلا تھا تو وہ خود دریاب مرزا بدل چکا تھا۔ وہ چلتا ہوا چیری بلاسم کے درخت کے نیچے سنگی بینچ پر بیٹھ گیا۔ بہت سی یادوں کے ساتھ وہ گلابی پھول اس پر بکھرنے لگے۔ یکدم جیسے سب کچھ رک گیا تھا، شاید اس کے دل کی چلتی دھڑکن بھی۔ پھول ابھی بھی آہستہ آہستہ گرتے جا رہے تھے۔ آنکھیں اس کی ایک ہی نظر پر ٹک گئی تھی، وہ اس کے بہت پاس تھی، اتنا کہ وہ اس سے ہاتھ لگا کر چھو بھی سکتا تھا، لیکن نہیں، وہ ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ اسے معلوم تھا جب وہ اسے چھونے کے لیے بڑھے گا وہ ہمیشہ کی طرح اس سے دور چلی جائے گی۔ وہ بس اسے دیکھتا رہا تھا، جو اسی کے بینچ پر سفید اور گلابی رنگ کے بڑے سے گھیرے والے فراک میں ملبوس سیاہ ریشمی بال ابشار کی طرح بکھرے ہوئے، جن کے ساتھ وہ اٹکھیلیاں کر رہی تھی، ایک بازو کو گود میں رکھے دوسرے بازو کی کوہنی کو بینچ کی پشت پر رکھ کر، نرم و ملائم سفید ہاتھ کو ٹھوری کے نیچے رکھے، ہونٹوں پر وہی مسکان جو اس کے چہرے کی جان تھی، آنکھوں میں وہی دیوانگی جو صرف اور صرف سامنے بیٹھے شخص کے لیے تھی۔ واہ پراؤڈی پرنس، آج تم یہاں آ ہی گئے۔ تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے مخروطی انگلیاں حرکت میں آئیں، بڑی بڑی مغلی آنکھیں پھیلائی گئیں، لہجے میں وہی شرارت چھپی تھی جو اس پری چہرہ لڑکی کا خاصہ تھی۔ ویسے تم بہت بدل گئے ہو، کہیں سے بھی تم میرے والے پرنس نہیں رہے۔ جن آنکھوں میں جگنو جیسے چمک ہوتی تھی، ان میں ملال کیسا؟ وہ اس کی شہد رنگ آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، یک لخت اس کا چہرہ اداس ہو گیا تھا۔ جن لبوں کے مسکرانے سے زندگی مسکراتی تھی وہ اداس کیوں؟ وہ سراپا سوال بنی سے دیکھ رہی تھی، جس کا جواب وہ خود تھی۔ وہ کہنا چاہتا تھا، کیا تم نہیں جانتی میں ایسا کیوں ہو گیا ہوں؟ کیا تم نہیں جانتی تمہارے پراؤڈی پرنس کی آنکھوں کے جگنو کیوں ماند پڑ گئی؟ کیا تم نہیں جانتی میرے لبوں کی ہنسی کیوں اداس ہوگی؟ لیکن وہ خاموش رہا، بس اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحہ بھی آنکھیں نہیں جھپکی تھی، جیسے اگر وہ آنکھیں بند کر کے کھولے گا تو وہ غائب ہو جائے گی۔ جو وہ نہیں چاہتا تھا، وہ بس اسے دیکھنا چاہتا تھا، اسے بولتے دیکھنا چاہتا تھا۔ 5 سال سے تو وہی بات کرتی، چاہے ایک جھلک کو وہ بات کرتی۔ دریاب مرزا بس اسے سنتا تھا۔ اس کی زندگی جیسے سے مسکراتی ہوئی زندگی پر ٹھہر گئی تھی۔ او ہیلو مغرور شہزادے، کہاں کھو گئے ہو؟ اس نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ وہ ابھی بھی اس کے سامنے ویسی ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ تجھ میں کھو گیا ہوں زندگی، لیکن تم کہاں کھو گئی ہو؟ وہ بولا نہیں تھا، لیکن روم اس کی تکلیف میں ڈوبا، اسے سراپا سوال تھا۔ پہلے کی طرح بن جاؤ نا دریاب مرزا، تمہیں ایسا دیکھ کر زندگی خوش نہیں ہے، زندگی تڑپتی ہے، اب تو خواہش پوری کر دو۔
اب تو میری خواہش پوری کر دو۔ وہ پری چہرہ چیری بلاسم کے پھولوں میں تحلیل ہو چکا تھا۔ اس کے آخری الفاظ ارد گرد باز گشت تھے، جیسے پارک میں موجود ایک چیز یہی کہہ رہی ہو، اب تو میری خواہش پوری کر دو دری۔ شہد رنگ آنکھوں سے دو بے نام سے موتی گال سے پھسلتے ہوئے زمین میں جذب ہوتے گئے۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ جب جانا ہی تھا تو میرے دل میں جاتے جاتے بسیرا کیوں کر گئی تم؟ کیوں زندگی کیوں؟ ایک بے نام سا درد ہے جو تیری یاد میں اٹھتا ہے۔ وہ صبح دریاب بھائی اور بابا کے ساتھ آفس چلا گیا تھا۔ اشفاق مرزا چاہتے تھے کہ اب وہ بھی ان کے ساتھ دریاب کی طرح ان کا بزنس سنبھالے۔ اب وہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ 5 سال تو وہ لندن میں جاب کرتا رہا تھا، لیکن اب بابا کی بات مانتے ہوئے اپنے بزنس کو سنبھالنے کا ارادہ کر رہا تھا۔ لنچ کا وقت تھا تو وہ گھر آ گیا، یہ سوچ کر کہ ماما کے ہاتھ کا لنچ کرے گا، جبکہ دریاب اور اشفاق مرزا کا کوئی آفیشیلی لنچ تھا تو وہ آفس میں ہی تھے۔ اسے بھی جوائن کرنے کے لیے کہا تھا تو اس نے انکار کر دیا۔ وہ گھر آیا تو گھر میں چھئی خاموشی اس نے واضح محسوس کی تھی۔ ماما کہاں ہیں؟ وہ ماما کو ڈھونڈتا ہوا کچن میں آیا جہاں ملازمہ کام کر رہی تھی۔ گھر میں شاید کوئی بھی نہ تھا۔ جی چھوٹے صاحب، وہ بڑی بیگم اور باقی سب ساتھ والے گھر گئی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم ایسا کرو، اگر کچھ کھانے کو ہے تو لیو، میں باہر لان میں بیٹھا ہوں۔ وہ اس سے کہتا ہوا وہاں سے نکل کر باہر لان میں آ گیا، لان میں پڑی کرسیوں پر بیٹھ گیا۔ جب اس کی نگاہ اپنے گھر کے ساتھ والے گھر پر اٹھی، اس گھر کی چھت دیواریں سے جیسے بہت کچھ یاد دلا گئی تھی۔ اوئے پراؤڈی پرنس، کیا کر رہے ہو؟ ایک نسوانی آواز ابھری، کسی نے دیوار سے جھانکتے ہوئے پوچھا۔ تمیز سے بات کیا کرو مجھ سے، ایک روبدار اور غصے سے بھری آواز میں تنبیہ کی۔ لو، تم کون سا میرے ماموں کے پتر ہو جو تم سے تمیزداری سے بات کروں؟ وہ بھی اپنے نام کی تھی۔ جب تک اس کو چڑھانا لے اس کا دن گزارنا ہی مشکل تھا۔ میں تمہارا ٹیچر ہوں، مقابل نے غصے سے آنکھیں دکھائی، جیسے اسے یاد دلانے کی کوشش کی ہو۔ اوئے اکڑو، یہ تمہارے اندر جو ہر وقت ماسٹر کی روح بھڑکتی ہے نا، اسے قابو میں کرو، ورنہ میں انکل سے شکایت لگا کر تمہاری ہاتھی جیسے کان پکڑا کر قابو میں کراؤں گی۔ اسے کہاں پرواہ تھی اس کے غصے کی، وہ جتنا مرضی چڑھتا وہ اسے اور چڑھاتی تھی۔ وہ منظر وہ دیوار کی مختلف ڈیزائن میں چھپتا چلا گیا۔ اتنے میں ملازمہ وہاں آ گئی اور کھانا اس کے سامنے پڑی ٹیبل پر لگانے لگی۔ دریاب مرزا نے ایک نظر کھانے کی دیکھا، اس کی نظر چاولوں کی ڈش پر ٹھہر گئی۔ جب ملازمہ کی بات پر وہ چونکا۔ صاحب جی، یہ سب کھانا ساتھ والے گھر سے آیا ہے۔ ملازمہ نے یکٹک میز پر لگے کھانے کو دیکھتے پایا تو جھٹ سے معلومات فراہم کی۔ تو ساتھ والے گھر سے؟ وہ بڑبڑایا، ساتھ ہی شہد رنگ آنکھیں بغل والے گھر پر اٹھیں۔ جی صاحب، یہ رانا ہاؤس سے آیا ہے، آج ان کی چھوٹی بیٹی کی برسی تھی نا۔ ملازمہ مزید اس سے معلومات دینے لگی۔ وہ بتا رہی تھی جب اس کے سماعت میں ایک ہی لفظ بازگشت کرنے لگیں۔ اس کے ساتھ کئی آوازیں تھیں، کسی کی ہنسی کی جلترنگ باتیں، کوئل سی آواز، ان سب میں ملازمہ کی آواز پس پشت پر چلی گئی تھی۔ اس کی نظر سامنے ڈش پر پڑی بریانی پر ٹک گئی۔ کیا کچھ نہیں تھا اس وقت اس کے چہرے پر، اس کی آنکھیں دکھ ہی دکھ، درد ہی درد تھا۔ کچھ لمحے، کچھ یادیں، کچھ واقعات انسان کے دل و دماغ میں روشنائی کی طرح ہوتے ہیں جسے چاہ کر بھی وہ محو نہیں کر سکتا۔ کچھ یادیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں کبھی بےمعنی سے لگتی ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہی یادیں کبھی تنہائی اور کبھی بھیڑ میں ہمیں ستاتی ہیں۔ کہیں پرنم آنکھیں ہوتی ہیں، کہیں پر دل میں ہوک سی اٹھتی ہے۔ ملازمہ جا چکی تھی اور وہ بریانی کی ڈش کو یک ٹک دیکھتا ماضی میں کھویا ہوا تھا۔ دریاب، تم جلدی آگے بیٹا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ طلعت بیگم اسے دیکھ کر حیران ہوئی اور تشویش بھرے لہجے میں استفسار کیا۔ ان کے پیچھے ہی عالیہ اور نادیہ بھی تھی، وہ ابھی رانا ہاؤس سے واپس آئی تھی۔ جی ماما، سب ٹھیک ہے، آپ کہیں گئی ہوئی تھی؟ جان کر بھی وہ انجان بنا۔ ہاں بیٹا، آج برسی تھی زندگی کی، بتاتے ہوئے ان کا لہجہ بھیگ سا گیا، آنکھیں کچھ نم نم سی تھی جیسے وہ روئی ہوں۔ میرا تو حلق منہ کو آتا ہے جب آج کے دن میں اس گھر کے فرد کی حالت دیکھتی ہوں۔ زندگی کے بعد تو جیسے سب کی زندگی جام ہو گئی تھی، ماما بول رہی تھی، اور دریاب مرزا دکھ کے گہرے گڑھے میں گرتا جا رہا تھا۔ عالیہ نے غور سے اپنے مجازی خدا کو دیکھا جس کے لبوں پر خاموشی اور آنکھوں میں درد رقم تھا۔ وہ اندر آ گئی جبکہ نادیہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ طلعت بیگم بھی اندر چلی گئی ہوئی تھی۔ وہ خاموش سا نظروں کو سامعین پر گاڑے ہوئے سوچوں کے گرد اب بھی الجھا ہوا تھا۔ بھائی، نادیہ نے پکارا۔ سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ زندگی کی یاد تو آتی ہوگی؟ وہ چونکا۔ یہ سوال تھا تو بہت تکلیف دہ سوال تھا، دل سے درد کی لہر جیسے پورے بدن کو سرایت کرنے لگی۔ نادیہ، وہ مجھے بھولی کب تھی جو یاد آتی ہوگی، جو آج بھی میرے دل میں کچھ اس قدر برجمان ہے کہ خود سے فراموش ہی نہیں ہونے دیتی۔ سوگوار سا لہجہ دل کتنا اس کا کر لاتا ہے، یہ دریاب مرزا کو ہی معلوم تھا۔ بہت بھاگا ہوں اس کی یادوں سے، بہت التجا کی اس سے کہ دنیا سے تو چلی گئی ہو، میرے دل سے بھی چلی جاؤ، اس دل کو بھی اپنی یادوں سے رہائی دے دو، لیکن نہ دی۔ وہ تو ازل سے ہی ضدی رہی، اپنی مرضی کرنے والی، کب کس کی وہ بات مانتی؟ زندہ تھی تب بھی اور اب بھی۔ وہ مر گئی، یہ لفظ آج بھی اپنی زبان سے ادا نہیں کرتا تھا۔ وہ بہت بے بس تھا۔ نادیہ اپنے بھائی کی حالت دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ آہ زندگی، تم کیا گئی، سب کچھ رک سا گیا ہے۔ تم ٹھیک کہتی تھی، زندگی تو زندگی کے دم سے ہے، ہمارے گھر میں رونق تو زندگی کے دم سے تھی۔ نادیہ اندر ہی اندر زندگی سے مخاطب تھی جو کبھی نہ واپس آنے کے لیے ان سب کو چھوڑ کر جا چکی تھی اپنی یادوں کے سہارے۔ بھائی رانا انکل اور متیا آنٹی تمہیں یاد کر رہی تھی،
ان سے پلیز ملانا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگا جب نادیہ بولی۔ قدم تھمے، آنکھیں بند ہوئیں، جیسے اس لمحے سے تو وہ کترا رہا تھا۔ وہ گھر سے باہر نکل آیا۔ رانا ہاؤس جانے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن گھر سے باہر نکلتے ہی ارسل اس کو مل گیا۔ اسے حیرت سے دیکھنے لگا، پھر بھاگ کر اس کے سینے سے لگ گیا۔ وہ کتنا بڑا ہو گیا تھا۔ دریاب چند سیکنڈ بے یقینی سی کیفیت میں یوں ہی گھرا رہا، پھر اس نے بھی دونوں بازو اس کے گرد باندھ کر جوابی رد مل دیا۔ دریاب بھائی، بہت ہی بے مروت ہو گئے آپ۔ اس نے شکوہ کیا، مسکراتے ہوئے کہا۔ آج اتنے دن ہو گئے آپ کو پاکستان آئے ہوئے، ایک دن بھی ہمیں ملنے کی زحمت نہیں کی۔ دریاب مرزا اس کی بات پر مسکرا دیا۔ تم تو ماشاءاللہ سے کافی بڑے ہو گئے ہو، شکوے بھی کرنے لگے ہو۔ شرارتی انداز چھیڑنے والا، ہا 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 ہا، آپ بھی تو کافی بدل گئی ہیں اور ہم سے چھپنے بھی لگے ہیں۔ وہ بھی ہنسا، مزے سا طنزاً اچھالا اس نے۔ دریاب خاموش ہوا۔ چلیں پھر اب گھر چلیں، ماما بابا آپ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے بولا۔ دریاب مرزا کے نہ چاہتے ہوئے بھی قدم رانا ہاؤس کی جانب اٹھے، پھر دہلیز پار کی۔ گھر میں خاموشی کا راج تھا، شاید سب اندر تھے۔ ماما دیکھیں تو کون آیا ہے۔ ارسل بھاگ کر اندر گیا۔ خوشی سے اس نے اب لاؤنج میں قدم رکھے، من بھاری بھاری سا ہو رہا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں ایک حسینہ رہتی تھی، جس کا بسیرا اب اس کا دل تھا۔ ہر جگہ وہ اسے دیکھنے لگی، چلتی ہوئی، ہنستی ہوئی، اس کو چراتی ہوئی، غصہ کرتی ہوئی، چلاتی ہوئی، ناراض ہوتی ہوئی، جیسے وہ زندہ چلتی پھرتی نظر آنے لگی۔ دریاب متیہ آنٹی اسے دیکھ کر مسکرائیں، واہلانہ انداز سے اس سے ملی۔ کہاں تھے اتنے دنوں سے؟ ایک دن بھی اپنی آنٹی کو ملنے کا جی نہیں چاہا۔ مسکراتے ہوئے وہ بھی شکوہ کر رہی تھی۔ وہ سر جھکا گیا، جیسے غلطی تسلیم کر رہا ہو۔ بہانہ بھی تو کوئی نہیں تھا، اتنے میں سب وہاں چلے آئے۔ رانا انکل، معاذ، معیز بھائی، اسما بھابی، معیز کی بیوی اور صوبیہ آپی۔ ایک بس وہ نہیں تھی جو ہمیشہ سب سے پہلے آتی تھی۔ سب اسے دیکھ کر بہت خوشی سے ملے تھے۔ گزرے وقت کی کوئی بات نہیں تھی، کوئی حوالہ نہیں تھا، اس سے کھانے پینے کی کوئی طلب تو نہیں تھی، مگر متیہ آنٹی کے کہنے پر ملازم نے جھٹ پھٹ چائے اور لوازمات چن دیے۔ اسے مجبوراً تھوڑا بہت لینا پڑا۔ اس دوران ہلکی پھلکی گپ شپ بھی جاری تھی۔ دادی کہاں ہیں؟ وہ نظر نہیں آ رہی۔ باتوں کے دوران یاد آیا تو ارد گرد نظر دوڑاتے اس نے پوچھا تھا۔ مسکراتے لب سکڑے تھے، خاموشی چھائی، ماحول ذرا بھوجل ہوا۔ اس نے بخوبی محسوس کیا۔ معیز نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ دریاب نے چونک کر دیکھا۔ تمہیں یاد ہوگا دری زندگی اور دادی کی کبھی نہیں بنتی تھی، وہ اکثر اس کی حرکتوں سے عاجز رہتی اور سب سے زیادہ ڈانٹتی بھی وہی تھی۔ ایک آسودہ سی مسکان معیز کے لبوں پر تھی، باقی سب بھی اس کے ذکر پر نم آنکھوں سے مسکرا دیے۔ شاید ماضی کا کوئی واقعہ تازہ ہوا تھا، اور دیکھو اس کے جانے کے ڈھیر سال بعد ہی دادی بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ معیز کی آنکھیں نم، لہجے میں یاسیت دکھ کنڈل مارے ہوئے تھا۔ دریاب کو اس کی بات پر جھٹکا لگا۔ وہ اس خبر سے تو سرے سے ہی انجان تھا۔ اکثر دادی بابا کو کہتی تھی کہ رانا، میرا من نہیں لگتا ہے اس گھر میں، مجھے اس گھر چھوڑ کر آ جہاں میری زندگی ہے۔ وہ وہاں اکیلی ہے اور اکیلے پن سے تو وہ گھبراتی ہے، اس لیے مجھے اس کے پاس چھوڑا تو دری پھر وہ واقعی چلی گئی، جس سے سب زیادہ وہ چڑھتی تھی۔ اس سے اتنی محبت تھی کہ ہم سب کو بھی بھول گئی، معیز مزید بتا رہا تھا۔ دریاب مرزا کی آنکھیں جلنے لگیں، پتہ ہی نہ چلا آنکھوں سے کب آنسوں کا ریلا بہنے لگا۔ ماحول نے یاسیت کی چادر اوڑھ لی تھی۔ آج وہ خاندان کتنی دفعہ بہانے بہانے سے اس کو یاد کر کے رو چکا تھا۔ ہر کوئی سر جھکائے، چہرہ چھپائے، گردن موڑ کر منظر سے ہٹ کر اپنے آنسو چھپا رہا تھا۔ اسے دادی کی موت کا سن کر بہت افسوس ہوا تھا، جس کا اظہار اس نے بھیگی آواز، نم آنکھوں کے ساتھ سر جھکائے سب سے کیا۔ سب سے مل کر ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کی۔ اس کا دل جیسے بند ہونے لگا تھا جب معیز اور معاذ نے اسے زندگی اور دادی کی لحد پر جانے کے لیے کہا، جو میرے دل میں دھڑکنوں کی طرح ہر وقت شور مچاتی ہے۔ اس کی قبر پر کیسے جا سکتا ہوں، دل کیسے سہ پائے گا۔ دل بولا، وہ مر چکی ہے، تم آج بھی حقیقت تسلیم نہیں کر رہے۔ دریاب مرزا، دماغ نے جیسے اس پر افسوس سے کیا، نہیں وہ زندہ ہے، بے شک وہ دنیا سے چلی گئی ہے، لیکن میرے اندر آج بھی وہ زندہ ہے۔ دل نے فوراً دماغ کو جواب دیا۔ دماغ نے افسوس سے دل کو دیکھا، عجب ہی جنگ ان دنوں میں چھڑی ہوئی تھی۔ دری، کہاں کھو گئے ہو یار؟ معاذ نے اس کا کندھا ہلایا۔ چل اٹھ چلتے ہیں، ورنہ تو جانتا نہیں ان دونوں دادی پوتی نے ہمارے خوابوں میں کر نیند کی بینڈ بجا دینی ہے، اگر یہ پھول ان پر چڑھا کر نہ آئے تو۔ معاذ شرارتاً مسکرایا، وہ بھی آسودگی سے مسکرایا، نہ جانے کا عذر کیا کرے، اسی کشمکش میں تھا کہ دریاب بھاجی غلام فرید جو اس کے گھر کا ملازم تھا ہانپتا ہوا آیا۔ سب نے اسے دیکھا۔ بھاجی جلدی کریں، چلیں، عالیہ 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 بی بی۔ ہانپنے سے اس کے لفظ ٹوٹ رہے تھے، آنکھوں سے رمجھم بھی جاری تھی۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ وہ بغیر اس کی بات پر مکمل سنے باہر کو بھاگا۔ اس کے پیچھے پیچھے ہی وہ سب لپکے تھے۔ بے چینی اور کچے دل میں لیے وہ بھاگتا ہوا گھر میں داخل ہوا تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے ہی رانا صاحب، متیہ بیگم، معیز اور معاذ بھی تھے۔ جیسے ہی اس نے لاؤنج میں قدم رکھا وہ لڑکھڑایا، چہرے کی رنگت اڑی، سامنے ہی عالیہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ طلعت بیگم اس کا سر گود میں لیے ہوش میں لانے کی کوشش میں تھی، زرد رنگت، سیاہ پڑے ہونٹ، اسے لگا جیسے وہ ایک پل کو ماضی میں پہنچ گیا ہو۔ دری، یہ دیکھو عالی آنکھیں نہیں کھول رہی، بیٹا کچھ کرو، اسے ہوش میں لاؤ۔ طلعت بیگم روتے ہوئے بولی۔ وہ اپنے ماضی کے دردناک یاد سے چھٹکارا پاتے اس کی طرف بڑھا اور اس کے ٹھنڈے پڑے وجود کو اپنے باہوں میں اٹھاتا باہر گاڑی کی طرف بڑھا۔ متیہ بیگم عالیہ کو دیکھ کر تو گرنے والی ہو گئی تھی، ان کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی۔ معیز نے ماں کے لڑکھڑاتے وجود کو سنبھالا، انہوں نے چھلکتی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ ایک پل میں ہی ان کی آنکھوں کے سامنے زندگی کو بے ہوش ہوتے موت کے
کے منہ میں جاتے دیکھا۔ میری بیٹی، میری گڑیا رانی، میری آنگن کی چڑیاں تو کب دنیا پر آئی تھی، بن کر پری تو ہمارے آنگن میں اتری تھی، تو دل کی رونق، لبوں کی مسکان تھی، تمہارے ہونے کا احساس تھی، عمر تو نہیں تھی ہم کو چھوڑ جانے کی، تو کبھی ناراض نہ ہوتی تھی، پھر تو کیوں چلے گی؟ ماں تیری یاد میں روتی ہے جب آس پاس دیکھتی ہوں، تیری عمر کی لڑکیوں کو دل و دماغ کے پردوں میں تیرا چہرہ بڑھتا ہے، دل بہت کرلاتا ہے، تیری یاد میں بہت روتا ہوں۔ رات کو وہ اپنے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی، آنکھیں نم تھی، ہاتھ میں چھوٹا سا فریم تھا جس میں ایک لڑکی کی تصویر تھی، ہنستا مسکراتا چہرہ، گلاب کی طرح کھلتا ہوا، زندگی سے بھرپور کئی آنسو اس تصویر کی نظر ہوئے تھے۔ بس کرو متیا، کیوں خود کو تکلیف دے رہی ہو؟ رانا صاحب بالآخر بول پڑے۔ تکلیف تو انہیں بھی تھی، اولاد کا غم ان کو بھی اندر ہی اندر توڑا تھا، لیکن وہ اس قدر ہمت نہیں ہارتے تھے۔ بیٹی کا جلملاتا چہرہ ان کی یاد ستاتی، دل تڑپتا تھا، ہمت ٹوٹتی تھی، لیکن نئے سرے سے ہمت بناتے، خود کو مضبوط بناتے۔ معیز کے بابا، میں کیسے بس کر لوں؟ میری زندگی مجھے نہیں بھولتی، وہ تو زندگی تھی، پھر اتنی جلدی موت کو کیوں پیاری ہوگی؟ ابھی تو اسے بہت سارا جینا تھا، وہ اسے کیسے اتنی جلدی چلے گی؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی، ایسے جیسے کل کا واقعہ ہو، جیسے اسے کل لحد میں اتار کر آئے ہوں۔ ہر رات، ہر دن زخم تازہ ہوتا ہے، تیری یاد کا ہر لمحہ نیا لگتا ہے۔ جوان اولاد کی موت پر صبر کرنا بہت کٹھن ہوتا ہے، رانا صاحب بڑبڑائے، پھر روتی ہوئی متیا سے تصویر لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ متیا دیکھو، رونے سے نہ تو اس نے واپس آ جانا ہے اور نہ ہی یہ رونا اس کے کام آنا ہے، کیا بہتر نہیں کہ ہم اپنی بیٹی کے لیے دعا کریں؟ بہتر نہیں ہم اپنے لیے سکون اور صبر مانگیں؟ وہ انہیں کسی چھوٹے بچے کی طرح سمجھاتے ہوئے بول رہے تھے، آنسو تھمے، درد سی بھری سسکی۔ عالیہ کو ہوش آ چکا تھا، بہت زیادہ سٹریس لینے کے باعث اس کا بلڈ پریشر تیز رہنے لگا تھا، خوشی سے روٹھ چکی تھی، خاموش تنہائی کو اس نے اپنا مقدر بنا لیا تھا۔ جب سے ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ ان کی حالت زیادہ سٹریس لینے سے ہوتی ہے، بلڈ پریشر تیز ہونے سے دماغ کی نس بھی پھٹ سکتی ہے، اس لیے آپ انہیں زیادہ سے زیادہ خوش رکھا کریں، تب سے طلعت بیگم نے بے چین سی بیٹھی ہوئی تھی۔ چند پل میں ہی وہ ایسی تھی جیسے بدن سے سارا خون نچوڑ لیا ہو، گندمی رنگت میں زردی گھول کر ملا دی ہو۔ عالی میری جان، کیا ہو گیا؟ کس بات کا تم نے روگ لے لیا ہے؟ خوش رہا کرو میری بیٹی، جانتی ہو نا تمہاری خوشی میں سب کے ساتھ ہم سب کے لیے بہت معنی رکھتی ہے میری جان۔ وہ آزردگی سے اس کے ماتھے پر پیار کرتے بولی، ماں جس کے سنگ زیست کی خوشیاں منسوب ہیں، جب وہی خوش نہیں، جب وہی دن بدن زندگی سے دور ہوتا جا رہا ہے، تو میں کیسے خوش رہ سکتی ہوں؟ میری زندگی میں خوشی کیسے آ سکتی ہے؟ بولتے بولتے اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ طلعت بیگم کا دل کٹ سا رہ گیا، وہ جانتی تھی کہ وہ بات کس کی کر رہی تھی۔ ماں تیری کی خاموشی مجھے مار دے گی، گلاتا ہوا لہجہ کیسا کرب تھا اس کی آواز میں۔ اندر آتی متیا بیگم کے قدم چوکھٹ پر ہی جم گئے تھے۔ نہیں میری بیٹی، ایسی باتیں نہیں کرتے، دیکھنا ایک دن تیری ٹھیک ہو جائے گا۔ طلعت بیگم تڑپ کر اس کے قریب ہوئی، اپنے سینے سے اسے لگا لیا، سے تسلی دی۔ وہ ایک دن کب آئے گا ماں، کب آئے گا؟ اندر درد کا سمندر معجزن تھا۔ ماں، ان 5 سالوں میں خود کو بہت دفعہ کوس چکی ہوں کہ کاش مجھے پہلے پتا ہوتا کہ وہ اسے کتنا پیار کرتا ہے، تو یقین جانے میں اپنی جان بھی دے کر زندگی کو اس کے نام کر دیتی، اسے مرنے سے بچا لیتی، لیکن ماں میں نہیں جان پائی۔ اس کی بات سے اندر بیٹھی طلعت بیگم کی آنکھیں نم تھی، چوکھٹ سے ہٹ کر دیوار سے سہارا لیے متیا بیگم کھڑی تھی، وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی چلی گئی۔ پیچھے آتا رانا صاحب فوراً ان کی طرف بھاگے۔ متیا کیا ہوا؟ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ ٹھیک ہے نا؟ وہ متفکر سے ان سے پوچھ رہے تھے۔ معیز کے بابا، میں اپنی زندگی کو نہیں بچا پائی، لیکن پلیز اس کی خوشی کو بچا لیں، ایک اور زندگی کو مرنے سے بچا لیں، خدارا میں دری اور عالی کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ رانا صاحب کو ان کے بے ربط باتوں کو سمجھنے نہ سمجھنے کی کیفیت میں تھے۔ ٹھیک ہے متیا، ایسا ہی ہوگا، لیکن آپ رونا بند کریں۔ آنسو صاف کرتے ہوئے ان کی طرف رومال بڑھاتے ہوئے بولے تھے، سوچو کی اڑان کسی اور طرف محو پرواز تھی، انہیں اب کچھ کرنا تھا، ماضی کا قصہ وہ ہرگز دہرانا نہیں چاہتے تھے۔ پیار کے سمندر میں ہر اترنے والے کو کشتیاں نہیں ملتی، دور دور تک جانا دھوپ کی مسافت ہے، اور کہیں بھی پل بھر کو دھوپ کے مسافر پر سائبان نہیں کھلتے۔ اس عجب سمندر میں عمر کی ریاضت کے بعد ہم نے جانا ہے، جس طرح فضاؤں میں اڑنے والے پنچھی پر برس ہا برس میں بھی آسمان نہیں کھلتے، بہرے بے قراں بھی میں بھی بھید بھید رہتا ہے، رازداں نہیں کھلتے، بام و در نہیں ملتے، اوستاں نہیں کھلتے، ہر ترانے ہر اترنے والے کو کشتیاں نہیں ملتی، اور مل بھی جائیں تو بادیں باں نہیں کھلتے۔ وہ کمرے میں اندھیرا کیے صوفے پر نیم نراز تھا، آنکھیں رونے کے باعث چھل رہی تھیں، سر میں شدید تکلیف تھی، دل بے قراری کی حالت میں تڑپ رہا تھا۔ بہت ظالم ہو تم زندگی، بہت ظالم، کوئی اس قدر بھی اذیت دیتا ہے جس طرح تم مجھے دے رہی ہو؟ وہ اپنے کرلاتے ہوئے دل کے ساتھ خیالوں میں وہ پری چہرہ لاتے بولا، تمہیں تو مجھ سے بے پناہ محبت تھی، پھر ایسا کیوں؟ زندگی جن سے محبت ہو انہیں تکلیف میں تو نہیں دیتے، پھر تم نے مجھے یہ زندگی بھر کی تکلیف کیوں دے دی؟ جب گئی تھی تو اپنی یادوں کا سامان بھی ساتھ لے جاتی، یا مجھے تڑپانے کے لیے وہ چھوڑ گئی کہ دریاب مرزا کو تنگ کرتی رہے؟ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کے رو رہا تھا، اب درد بھرا ہجر اس سے سہا نہیں جاتا تھا۔ ایک تیرے نہ ہونے سے یوں تو کچھ نہیں ہوتا، پھول پھر بھی کھلتے ہیں، چاندنی تو آنگن ہے آج بھی اترتی ہے، میں بھی یوں تو زندہ، سانس بھی چلتی ہے، روز و شب گزرتے ہیں، عمر ڈھلتی رہتی ہے، ایک تیرے نہ ہونے سے یوں تو کچھ نہیں ہوتا، کچھ کمی سی رہتی ہے آنکھوں کے کنارے پر، کچھ نمی سی رہتی ہے، ایک تیرے نہ ہونے سے یوں تو کچھ نہیں ہوتا، تشنگی سی رہتی ہے دل کے دریچوں میں، تیری یادیں رہتی ہیں۔ آج ماضی کی یادیں، ماضی کا ایک پل اس کے نم ہوتی آنکھوں سے کسی فلم کی مانند چلنے لگا، کچھ یادیں آپ کے دماغ میں اس قدر نقش ہو جاتی تھیں کہ جب جی چاہے ان کو پل کر
پلے کر کے گزری یادوں کو تازہ کر سکتے ہیں. یہ فلم ڈرامے کی طرح دماغ کی سکرین پر چلنے لگتے ہیں. دھیرے دھیرے وہ بھی ماضی کی یادوں میں ترتا چلا گیا. چند سال پہلے وہ جاگنگ سے واپس لوٹا تو سیدھا اپنے کمرے میں فریش ہونے چلا گیا. تقریباً 10-15 منٹ میں وہ شاور لے کر باہر تھا. تبھی اس کے سماعت سے آواز ٹکرائی. زندگی اٹھ جاؤ، میں نے تمہیں کتنی دفعہ منع کیا نماز پڑھ کر ہی منحوسیت مت پھیلایا کرو، لیکن مجالے تو میری بات سن لو. متیہ بیگم مسلسل زندگی کو اٹھاتے ہوئے بول رہی تھی، جو ہمیشہ فجر کی نماز پڑھ کے دوبارہ سو جاتی تھی. ماں کیا ہے، تھوڑا سا سونے بھی نہیں دیتی ہیں آپ، اور صبح ہی کتنی شور مچاتی ہیں آپ. اب آواز زندگی کی طرف سے تھی، جو نیند کی وجہ سے تھوڑے بے ڈھنگے سے انداز میں بول رہی تھی. شیشے کے سامنے ٹائی کی نوٹ باندھتا دریاب مرزا ہنس دیا. اچھا میں شور مچاتی ہوں. غصے اور افسوس بھری آواز متیہ بیگم کی تھی. ماں کیا ہے، 2 پل آپ مجھے سکون سے سونے کیوں نہیں دیتی ہیں؟ جھنجھلاتی ہوئی آواز. یقیناً متیہ بیگم ہتھیاروں سے لیس جوتے میدان میں اتر چکی تھی. بدتمیز لڑکی کو شرم و حیا ہی نہیں ہے تجھ میں، ماں کے ساتھ کیسے بولنا ہے، ذرا سی بھی تمیز نہیں ہے. وہ اسے کوس رہی تھی اور جوتوں کے ساتھ اس کی تواضع بھی کر رہی تھی. وہ کھڑکی کے پاس آ کھڑا ہوا جہاں اس کے کمرے کی کھلی کھڑکی سے اندر کا منظر صاف واضح نظر آ رہا تھا. 10 منٹ میں تیار ہو کر نیچے آ جاؤ ورنہ اگلے لمحے تجھے تیرے بستر سمیت گھر سے باہر نکال پھینکوں گی. تو نہیں چاہیے تیری جیسی منحوس مجھے اپنے گھر میں. وہ اب سخت لہجے میں اسے دھمکی دیتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی. صبح ہی اپنی اس قدر عزت افزائی سے اپنا سا منہ لے کر آئے گی. پھر شیشے کی طرف رخ کرتے ہوئے بولی، پتہ نہیں وہ کون سی مائیں ہوں گی جو اپنی اولاد کو صبح پیار محبت سے اٹھاتی ہوں گی. ایک میری ماں ہے جو اپنی 10 نمبر جوتے کے ساتھ مجھے منحوس کہہ کر اٹھاتی ہیں. ہائے دیکھو لوگوں کس قدر مجھ پر بیچاری پر ظلم ہو رہا ہے. اونچی آواز میں اس کی افسوس سے بھری آہو پکار جاری تھی، جیسے ظلم کے پہاڑ اس پر ٹوٹ گئے ہوں. وہ اولاد بھی تمیز اور سلجھی سمجھدار ہوگی، کم سے کم تیری جیسی بدتمیز منہ پھٹ نہیں ہوگی جن کی مائیں پیار سے اٹھاتی ہوں گی. متیہ بیگم کی پھر سے آواز آئی. او خدایا، ایک تو یہ پاکستانی ماؤں کو پتہ نہیں اپنی اولاد میں اتنے کیڑے کیوں نظر آ جاتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کی اولاد اتنی اچھی کیوں لگتی ہے. اپنی اولاد اتنی اچھی لگتی ہے تو دوسروں کی اولادوں کو ڈپٹ کر لینا تھا نا آپ نے، ہمیں کیوں پیدا کیا. وہ اونچی آواز میں بول رہی تھی تاکہ آواز بخوبی متیہ کے سماعت تک پہنچ جائے. زندگی اپنی بک بک بند کر لے ورنہ تیری زبان کو کاٹ پھینکوں گی میں. متیہ بیگم کی غصے بھری آواز پھر آئی. لیکن زندگی کہاں چپ رہنے والی تھی، وہ تو بک بک کرتی تھی تو مزید کرتی تھی. ابھی بھی وہ کرتی جب معیز کمرے میں داخل ہوا. بس کر دو، کیوں ہم سب کے کان کھا رہی ہو. اس کے اونچا بولنے سے وہ تنگ آ کر اس کے کمرے میں آتا. استغفراللہ بھائی، میں اتنی گندی نہیں ہوں جو آپ کے کان کھاؤں گی. یہ کام آپ اور آپ کے گھر والے کرتے ہوں گے، زندگی ہرگز نہیں. وہ غصے سے بولتی ہوئی پیر پٹک کر واش روم میں گھس گئی. اف، یہ لڑکی کب سدھرے گی، کبھی سدھرے گی نہیں. دریاب مرزا نے نفی میں سر لایا، کھڑکی کے سامنے سے ہٹا، ایک تائرانہ نگاہ آئینے میں اپنے عکس پر ڈالی، پھر لیپ ٹاپ کا بیگ اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا. وہ نیچے آیا تو ناشتے کی ٹیبل پر سب گھر والے موجود تھے. خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا جا رہا تھا. ہاں تو بیٹا جانی، کیسا جا رہا ہے آپ کے کالج کا تجربہ. ناشتے کے دوران اشفاق مرزا نے اسے دیکھتے ہوئے استفسار کیا. آج کل اپنے شوق کے تحت وہ پنجاب کالج میں ٹیچنگ کر رہا تھا. پریکٹیکل لائف میں داخل ہونے کا پہلا تجربہ تھا اس کا. اچھا جا رہا ہے بابا. ناشتہ کرتے ہوئے اس نے مختصر سا جواب دیا. تم نے تو خواہ مخواہ یہ نیا شوق پا لیا ہے، سیدھی طرح اپنے بھائی کی طرح اپنا بزنس سنبھالتے. لیکن تم بات کرتے ہوئے چپ ہو گئے. انہیں اس کا اپنا بزنس چھوڑ کر ادھر ادھر نوکری کرنا پسند نہیں تھا، لیکن اس کا شوق دیکھ کر وہ خوش تھے. لیکن کبھی وہ شکوہ کر دیتے، بزنس بھی سنبھال لوں گا بابا، فی الحال ابھی آپ اور بھیا سنبھال رہے ہیں نا. لیکن بیٹا پھر بھی جب تک تم آفس نہیں آؤ گے، بزنس کو وقت نہیں دو گے، کام کیسے کیا جاتا ہے، تو تم اس کی باریک بینیوں کو کیسے جان پاؤ گے. وہ رسانیت سے اسے سمجھاتے بولے. چلے ٹھیک ہے بابا، آپ کالج کے بعد آفس کا بھی چکر لگا لیا کروں گا. وہ ہنستے ہوئے بولے. اب آپ خوش ہیں؟ وہ ان سے پوچھ رہا تھا. اشفاق مرزا ہنس دیے. تبھی ساتھ والے گھر سے دوبارہ شور آنا شروع ہوا. لگتا ہے آج پھر متیہ آنٹی سے زندگی کو ڈانٹ پڑی ہے. نادیہ ہنستے ہوئے بولی. اسے ڈانٹ کب نہیں پڑتی، اس کی حرکتیں ہی ڈانٹ کھانے والی ہیں. دریاب بولا. خواہ مخواہ ہی متیہ بچی کو ڈانٹتی رہتی ہے، ابھی یہی تو اس کے دن ہے کھیلنے کودنے کے. طلعت بیگم نے فوراً زندگی کی طرف تاری کی. وہ بچی ہے، یہی بات تو اس کو اور شیر بناتی ہے. وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بولا. بھئی زندگی تو رونق ہے. اشفاق مرزا بھی لبوں پر مسکان سجاتے ہوئے بولے. بابا اسے رونق نہیں، زندگی جیرن کہتے ہیں، جو آپ کی اس لاڈلی نے سب کی ہوئی ہے. دریاب کو اس کی بات پر کافی اختلاف تھا. تیری یہ بات اگر وہ ابھی سن لے تو تیرا سر پھٹے گا، یہ شرط سے میں کہتا ہوں. دریاب بھائی شرارت سے گویا ہوا ہے. بالکل، آپ کو پتہ ہے وہ کیا کہتی ہے. میں زندگی ہوں اور میرا کام ہی ہنسنا مسکرانا اور رونق لگانا ہے. نادیہ نے زندگی کے کچھ دن پہلے کی بات کو اسی کے انداز میں سب تک پہنچایا تو سب پر ہنستی ہے. ہنسانا مسکرانا سنجیدگی بھی کسی چڑیا کا نام ہے جو اس میں بالکل بھی نہیں ہے. ہر وہ پاگلوں کی طرح ہنستی رہتی ہے. وہ واحد تھا گھر میں جسے اس رونق کی حرکتوں سے سخت الجھن تھی. بھائی وہ خود میں ہی چڑیا ہے، سنجیدگی جیسی چڑیا کا وہ کیا کرے گی. دریاب بھائی ہنستے ہوئے بولے جبکہ وہ اٹھا اور کرسی کے پوچھ سے اپنا کوٹ پہنا. پتہ نہیں آپ اس جوکر کو کیسے برداشت کر لیتے ہیں. کوٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے بولا. اللہ دری بھائی ایسے تو نہ بولیں. نادیہ فوراً بولی. اس کی بات اسے ذرا بھی پسند نہیں آئی تھی. دریاب نے سر جھٹکا. اس کے گھر والے تو پاگل تھے، اس کے لیے پیچھے یہ اس کا خیال تھا. زندگی زندگی زندگی، یہ نام اس کے گھر کے ہر ایک فرد کی زبان پہ ہمہ وقت رہتا تھا. کون تھی یہ زندگی، کیا لگتی تھی ان کی؟ بظاہر
تو کچھ بھی نہیں، لیکن کچھ نہ ہو کر بھی وہ سب کچھ تھی، یعنی زندگی تھی، اپنے نام کی طرح شرارتی، نٹکھٹ، ہنسنے ہنسانے والی زندگی کا ایک ایک پل جینے والا، خوشیوں کے ساتھ ساتھ مسکراہٹوں کے ساتھ۔ شاید ہی دریاب مرزا نے اسے کبھی روتا ہوا دیکھا ہوگا۔ وہ ان کی ہمسائے تھی، رانا صاحب آرمی آفیسر تھے، ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے کینٹ میں گھر لے لیا جو بالکل ان کے گھر کے ساتھ ہی منسلک تھا۔ جب وہ وہاں شفٹ ہوئے تب زندگی 10ویں کلاس میں تھی، جبکہ اس کا یونیورسٹی میں پہلا سال تھا۔ بہت جلدی وہ لوگ ان میں گھل مل گئے تھے۔ شفیق ملنسار، پیار محبت کرنے والا رانا انکل اور متیہ آنٹی بہت اچھے تھے۔ ان کے 5 بچے تھے۔ سب سے بڑے معیز بھائی تھے جو زریاب بھائی کے ہم عمر تھے۔ ان میں سے 1 سال چھوٹی آنیہ آپی تھی۔ پھر ماس تھا جو دریاب کا ہم عمر تھا۔ وہ بہت جلد ہی ان کی دوستی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد زندگی تھی جو نادیہ سے 1 سال چھوٹی تھی۔ پھر سب سے چھوٹا اور لاسٹ پیس ارسل تھا۔ ان دونوں گھرانوں میں کچھ اس طرح کا بانڈ بن گیا تھا کہ ایسے لگتا جیسے رانا صاحب اور اشفاق مرزا دونوں بھائی ہوں، یا پھر متیہ اور طلعت بیگم بہنیں ہوں، جن میں بہت پیار اور زندگی تو بہت اپنے نام کی تھی۔ ہر وقت ان کے گھر میں پائی جاتی۔ طلعت آنٹی، آپ نہ مجھے میرے ماما بابا سے اڈاپٹ کر لیں، انہیں میری قدر ہی نہیں ہے، وہ اکثر منہ بسور کر طلعت بیگم سے کہتی تھی۔ وہ اسے پیار بھی تو بہت کرتی تھی، جبکہ متیہ آنٹی کو وہ بہت سر کھپاتی تھی، جس وجہ سے وہ اسے ڈانٹتی رہتی تھی۔ تب بھی اسے اپنے ماما سے بہت شکوے تھے۔ طلعت بیگم اس کی بات پر ہنس دیتی، تو میری ہی بیٹی ہو گڑیا، وہ پیار سے اسے کہتی۔ نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ اسٹیمپ پیپر پر لکھ کر دیں کہ آپ اپنے ہوش و حواس میں مجھے اپنی بیٹی قبول کرتی ہیں۔ اس کی بات پر دریاب برا سا منہ بناتا ہے اور مما کو کہتا ہے جو اس کی باتوں سے ہنس ہنس کر دوہری ہوتی ہیں، مما سوچنے کا بھی مت، یہ خود تو پاگل ہے، ساتھ ہم سب کو بھی پاگل کر دے گی، بے فکر ہو دریا۔ وہ اسے دریا ہی کہتی تھی، جس پر وہ چڑھتا تھا۔ جب تیرے جیسے خطرناک پیراسائٹ کے ساتھ رہ کر کوئی پاگل نہیں ہوا تو میری جیسی رونق کے ساتھ رہ کر بھی نہیں ہوگا۔ کیوں آنٹی، میں نے ٹھیک کہا ہے نا؟ اپنی بات کے آخر پہ وہ طلعت بیگم سے تائید جاتی ہوں، یہ منہ اور مسور کی دال۔ اس کی بات پر جھل کر خاک ہوا۔ دریاب کی اور زندگی کی کبھی اچھی دوستی نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی وہ کبھی ایک دوسرے کے ساتھ دوستانہ لہجے میں بات کرنے کی کوشش کرتے۔ وہ اپنے سے بڑے بھائی ماس کو اس کے نام سے بلاتی تھی، تو دریاب کو بھی بھائی کہنے کو تکلف نہیں کرتی تھی۔ حالانکہ متیہ آنٹی بہت دفعہ اس کو ٹوک چکی تھی، لیکن وہ زندگی ہی کیا جو کسی کی بات کو سمجھ جائے۔ وہ گاڑی لے کر جب باہر نکلا تو اسے وہ رونق بقول دریاب کے گھر والے کے سفید اور ہلکے گرے رنگ یونیفارم میں ملبوس، سیاہ بالوں کی پونی ٹیل کیے، کندھے پر گلابی رنگ کا بیگ ٹکائے متیہ آنٹی کے ساتھ گھر کے باہر نظر آئی تھی۔ پھولا پھولا سا چہرہ تھا، متیہ سے کچھ کہہ رہی تھی۔ دریاب نے گاڑی ان کے پاس لا کھڑی کی، گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے اس نے متیہ آنٹی سے سلام کیا۔ السلام علیکم آنٹی، سب خیریت؟ اس نے ایک نظر زندگی پر ڈالی جو مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں بیٹا خیریت ہی ہے، بس میری نکمی اولاد نے سکون جو نہیں دینا کہ ماں کیوں نہ 2 گھڑی سکھ کا سانس لے، وہ زندگی کو گھورتے ہوئے بولی۔ دریاب نے اسے دیکھا جو شکل کے برے برے زاویے بنا رہی تھی۔ اف، میری ماں کو پتہ نہیں کون سے دکھ مل گئے میری طرف سے، جو آتے جاتے لوگوں کے سامنے دکھڑے سنانا شروع کر دیتی ہیں، اور اس کو دیکھو کیسے دان نکال کر سن رہا ہے۔ وہ دل میں ہی بولی، دیکھو بیٹا، اب صبح لیٹ اٹھی ہے تو وین والا چھوڑ کر چلا گیا، اس کاہل لڑکی کے باعث تو اب شکل بگاڑ کر کھڑی ہے کہ میں نے لوکل نہیں جانا۔ اب بتاؤ بھلا اس کے لیے کوئی اسپیشل ہیلی کاپٹر لینڈ کرے گا جو اسے کالج تک پہنچائے گا؟ وہ اچھی خاصی اس پر بگڑی تھی۔ اف، نہ جانے یہ پاکستانی مائیں کب سدھریں گی اور کب یہ اپنی اولاد کی خوبیاں اوروں کے سامنے بیان کرنا چھوڑیں گی۔ وہ اچھی خاصی کلس کر رہ گی، اب بھلا کیا ضرورت تھی اس کے سامنے ایسی باتیں کرنے کی؟ آنٹی آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ میں بھی تو کالج جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلی جائے۔ وہ ان کی پریشانی کو دور کرتے ہوئے بولا، وہ بھی صرف اور صرف متیہ آنٹی کی خاطر، ورنہ تو اسے کوئی شوق بھی نہیں تھا۔ اس کے کہنے کی دیر تھی، زندگی میڈم خوشی خوشی حامی بھرتی بولی، بالکل میں بھی یہی کہنے والی تھی، آفٹر آل ہم نے ایک ہی کالج میں تو جانا ہے، لیکن میری پیاری ماں کو مجھے کوسنے سے فرصت ملے تو وہ کچھ سوچے نا۔ وہ لاٹ سے ان کے باہوں کا ہار بنتی ان کے گال پر پیار کرتی بولی، اس کی عادت چاہے ناراض ہو یا خوش ہو، وہ گھر سے انہیں پیار کر کے ہی رخصت ہوتی تھی۔ بچپن کی عادت ابھی تک پختہ تھی۔ گاڑی کی طرف بڑھی اور فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گئی۔ اللہ حافظ آنٹی، دریاب نے مسکراتے ہوئے متیہ بیگم کو خدا حافظ بولا اور گاڑی کو آگے بڑھا دیا۔ اف، تم کس قدر بونگے انسان ہو، حد درجہ بور ترین۔ جب چند پل گاڑی خاموشی سے اپنے منزل کی طرف گامزن رہی تو وہ خاموشی زہر لگی تھی اسے، تبھی جھنجھلاتے ہوئے بولی۔ گاڑی چلاتے ہوئے دریاب نے اسے چھمبے سے دیکھا۔ میڈم آپ بول رہی ہیں میری گاڑی میں بیٹھ کر میری سامنے آپ میری برائی کر رہی ہیں؟ نہیں مسٹر، مجھے اچھی طرح یاد ہے، ویسے بھی میری ماما نے بچپن سے ہی مجھے سچ بولنے کی تلقین کی، یوں نو میں بہت فرما بردار بچی ہوں۔ فرما بردار بچی نے آنکھیں ٹپ ٹپائیں۔ بے یقینی سے اسے فرما بردار کو دیکھا گیا۔ فرما بردار، اور وہ بھی تم؟ حیرت سے بھوئیں اچکائیں بے یقینی کے ساتھ۔ خدا کا خوف کرو محترمہ، تم جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ استہزائیہ انداز میں بولا۔ وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ چل تو جل کر خاک ہوتا رہے، میں تو کوئی اچھا سا گانا سننا چاہوں گی۔ وہ اس کی بات پر ناک سے مکھی اڑاتی ریڈیو پلیئر سے گانے چیک کرنے لگی۔ تمیز سے بیٹھو، گاڑی میں کوئی گانا نہیں چلے گا۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکے سے ذرا روب سے بولا۔ کیوں، تو مولوی بن گئے ہو کیا؟ شرارت سے بولی تھی۔ تبھی گاڑی میں فل والیوم میں گانے کی آواز گونجنے لگی۔ سانو نیڑے والے پل تے بلا کے ساڈی اکھیاں وچوں نیڑا، سانو نیڑے والے پل تے بلا کے ساڈی اکھیاں وچوں نیڑا، سانو نیڑے والے پل تے بلا کے ساڈی اکھیاں وچوں نیڑا، سانو نیڑے والے پل تے بلا کے ساڈی اکھیاں وچوں نیڑا،
نیندہ اڑا کے دریاب مرزا نے ہڑبڑا کر پلیئر کو آف کیا، جبکہ وہ کہکا لگا کر ہنسی چلی گئی۔ تو مولوی صاحب اس طرح کے گانے سنتے ہیں؟ وہ ہنستے ہنستے اسے چھیڑ رہی تھی۔ ویسے کون ہے جس نے تمہیں نیڑے والے پل پر بلایا تھا؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے اپنی مخصوص شرارتی انداز میں پوچھ رہی تھی۔ بہت زیادہ ہنسنے سے اس کی ہرنی جیسی آنکھیں لبالب بھر چکی تھی۔ واٹ نانسنس زندگی رانا، تمہیں میں نے لفٹ اس لیے تو نہیں دی تھی کہ تم میرا موڈ خراب کرو، وہ جزبوز انداز میں بولا۔ ماتھے پر کئی شکنیں پڑی تھی اس کے بلا وجہ ہنسنے پر۔ تو دریاب مرزا، آپ نے لفٹ کیوں دی تھی؟ اس کی بات پر وہ خاموش رہا، کوئی جواب نہ پا کر پھر وہ بولی، ایک بات تو بتاؤ، تم سب کے ساتھ دان نکال کر ہنستے ہو، میرے سامنے ہی تم سڑے ہوئے کریلے کیوں بن جاتے ہو؟ یہ بات مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی، ذرا اس پر آپ روشنی ڈالنا پسند کریں گے؟ وہ وہی گاڑی کی سیٹ پر دونوں ٹانگیں کیا آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی اور اپنا رخ اس کی طرف کر دیا۔ اس کی اس حرکت پر وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ یہ لڑکی سامنے ہو اور مجال ہو وہ غصہ نہ ہو۔ اس نے جھٹکے سے گاڑی کو بریک لگائی جس سے وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی وہیں سے اس کی طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے بولا، فی الحال تو تمہیں اپنی گاڑی سے نکالنا پسند کروں گا۔ وہ منہ کھولے کبھی اسے اور کبھی گاڑی کے باہر کھلے دروازے کو دیکھتی، گیٹ آؤٹ فرام مائی کار۔ وہ غصے سے بولا، اگر میں نہ جاؤں تو؟ وہ سکون سے بولی، تو میں تمہیں دھکے دے کر اپنے گاڑی سے باہر نکالوں گا۔ تم اس قدر بدتمیز ہو کیا؟ مصنوعی آنکھیں کھولی، ہاں ہوں میں بدتمیز، اب تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے جلدی سے دفع ہو جاؤ۔ وہ اس کے دیے القاب کو قبول کرتے ہوئے بولا، تم بہت ظالم ہو دریاب۔ وہ منہ بسورتے گاڑی سے اترتے ہوئے بولی، ابھی کالج 10 منٹ پیدل چلنے کی دوری پر تھا۔ اس قدر زور سے گاڑی کا دروازہ بند کر گیا کہ کانوں کے پردے تک ہل گئے۔ اب وہ اتنی سی بدتمیزی تو کر ہی سکتی تھی۔ اندر بیٹھا دریاب غصے سے پیچھو تاب کھا کر رہ گیا، پھر غصے کو قابو میں کرتے ہوئے زن سے گاڑی کو آگے بڑھا گیا اور وہ بس اسے کوستی ہوئی پیدل چلنے لگی۔ مغرور انسان، ماں کہتی ہیں دریاب بہت اچھا نیک اور سمجھدار بچہ ہے، اب انہیں وہ بتاتی نا کہ آپ کے سمجھدار اور نیک بچے نے آدھے راستے پر ہی ان کی بیٹی کو بےعزت کر کے گاڑی سے باہر اتار دیا تھا۔ ساری غلط فہمیاں دور ہو جانی تھی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی جا رہی تھی، ہاں ہاں ہاں، ان کی خوش فہمیاں دور نہیں ہونی تھی بلکہ ان کو یقین ہونا تھا کہ ان کی اولاد نہیں بدتمیزی کی ہوگی۔ اس کے اندر کوئی بولا جیسے اس کی تصحیح کر رہا ہو، ہاں میری ماں کو پختہ یقین ہے کہ ان کی بیٹی بدتمیز ہے۔ وہ منہ بسور کے خود کلامی کرنے والے انداز میں اعتراف کرتے ہوئے بولی، سامنے اسے اپنے کالج نظر آ رہا تھا جو چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ پھر گاڑی پر وقت دیکھا تو ابھی کالج لگنے میں 5 منٹ باقی تھا۔ وہ جلدی جلدی قدم اٹھاتی چلنے لگی۔ دریاب مرزا پنجاب کالج میں کمپیوٹر کا استاد تھا۔ اب یہ آپ خوش قسمتی سمجھیں یا بدقسمتی، کمپیوٹر کا ایک لیکچر اس کو زندگی رانا کی کلاس میں بھی تھا۔ زندگی رانا بہت زیادہ ذہین طالب علم نہیں تھی، وہ اوس درجے کی طالبہ تھی جس کی دلچسپی پڑھائی میں کم اور شرارتوں میں زیادہ ہوتی تھی۔ اس کی خوبصورت آنکھیں ہر وقت شرارت سے جگمگاتی تھی۔ وہ استادوں کی پسندیدہ طالبہ نہیں رہتی، وہ بس یاد کی جاتی تھی بس اپنے نام سے، کیونکہ وہ بالکل اپنے نام کی طرح شرارتی، نٹکھٹ اور ہر دم مسکرانے والی تھی۔ اپنے ہنستے ہنسانے والے چٹکلوں سے وہ ٹیچرز کو بھی باز نہیں رہنے دیتی تھی۔ بھئی ہم تو بی اے کی کلاس میں جائیں تو فریش ہو جاتے ہیں، زندگی رانا بی اے کی کلاس میں زندہ دل کردار ہے۔ میم نوشین اکثر اپنی کولیگ میں بیٹھتے مسکراتے ہوئے کہتی، جس پر کچھ اور بھی ٹیچرز متفق ہوتے، لیکن دریاب مرزا کچھ بھی نہیں بولتا۔ اب وہ انہیں کیا بولتا؟ کہتا اسے تو کوفت ہوتی تھی اس لڑکی کے ہر وقت جو جوکروں والی حرکتوں سے۔ ابھی بھی وہ اس وقت اس کا لیکچر تھا اور وہ اپنی بھرپور دل فریب شخصیت کے ساتھ سنجیدگی کا لبادہ اوڑھے ڈائس کے پاس کھڑا تھا، جب اس کی نگاہ تیسرے نمبر کی رو میں بیٹھی اس خوف زدہ لڑکی پر پڑی جو کرسی کے بازوؤں پر کوہنی رکھے ہاتھ کی ہتھیلی پر چہرہ ٹکائے اپنی نظریں اس پر گاڑے ہوئے تھی۔ زندگی سر کو گھومنا بند کرو، وہ دیکھ رہے ہیں تمہیں۔ سبرینا نے اس کی محبت کو نوٹ کرتے ہلکے سے ٹوکا مارا۔ وہ اس کی بہت اچھی دوست تھی جو اس وقت بنی تھی جب وہ یہاں شفٹ ہوئے۔ وہ ان کے گھر کے سامنے ہی رہتی تھی، تو دیکھ دو تو کم بخت کو۔ ویسے تمہیں معلوم ہے آج اس نے مجھے اپنی کار سے گیٹ آؤٹ کیا ہے اور میرا دل بہت دکھی ہے، وہ دکھی لہجے میں بناتے ہیں موہستگی سے بولی، اور تم ان کو گھورتے ہوئے اپنا دکھ مٹا رہی ہو۔ دپٹنے والے انداز میں اس کو دیکھتے بولے، نہیں یار میں وہ دکھ مٹا رہی ہوں، منا نہیں رہی۔ وہ سرگوشی میں بولی، لو نمبر 23 رول نمبر اسٹینڈ اپ۔ اس کی پاٹدار خاموشی سی کلاس میں گونجی۔ سر اٹھائے گردن گھمائے سے دیکھنے لگے جو مسلسل گردن چکائے رجسٹر پر آڑی ترچی لائنیں لگا رہی تھی۔ اس نے آواز کو انسنا کیا، زندگی سر تمہیں بلا رہے ہیں۔ سبرینا اسے ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ کر بولی۔ اس کے نہ اٹھنے پر دریاب مرزا کو بہت تیش دلا رہا تھا، پھر وہ اٹھی منہ کے ٹیڑھے میڑھے زاویے بناتے، سر مائی نیم از زندگی، ناٹ رول نمبر 23۔ وہ منہ بسورتے ہوئے پورے اعتماد لہجے میں بولی۔ ساری کلاس کھیکی کر کے ہنسنے لگی۔ سائلنس۔ اس کے غصے سے بھری آواز نے سب کی سانس کو بریک لگا دیا۔ ہنسی کو کل جو ٹیسٹ دیا تھا آپ نے یاد کیا؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ اسے یقین تھا کہ وہ جواب نہیں میں آئے گا، اور وہ یقین پر پوری اتری۔ نہیں، صاف گوئی سے بولا۔ کیوں؟ اس نے وجہ پوچھی۔ سر میں ٹھیک نہیں تھی۔ اعتماد سے ایک ٹوٹا پھوٹا عذر پیش کیا جو بہت پرانا بہانہ تھا۔ آپ ہفتے میں کتنی دفعہ بیمار ہوتی ہیں میڈم؟ وہ تنزن دانت پیستے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ساری کلاس ہنسی ضبط کرنے کے سر جھکائے ہوئے تھی۔ جتنی دفعہ آپ ٹیسٹ دیتے ہیں، 2 ٹوک جواب۔ بدتمیز لڑکی، جواب تو ایسے دے رہی ہے جیسے کلاس روم نہیں اس کا گھر ہو۔ دل میں بولا، یہ بتائیں
पढ़ाई को संजीदा कब लेंगी? आपके वालिदैन यहाँ बातें शरारतें करने की फीसें अदा करते हैं या पढ़ने की? वो इसको अगर शर्मिंदा करना चाह रहा था वो गलती पर था, क्योंकि ऐसा इस पर कोई भी असर नहीं होने वाला था। सर आज आपके लेक्चर में टॉपिक भी शामिल था क्या? वो मज़े से पूछ रही थी। मजाल है ये लड़की कभी संजीदा हो जाए। गेट आउट फ्रॉम माई क्लास। इसकी बात सुनते ही इसने गुस्से के आलम में क्लास से बाहर जाने का इशारा किया। वो मुस्कुराई, फिर अपना पेन और रजिस्टर पकड़कर क्लास से बाहर चलने लगी। थैंक यू सर, वैसे भी आज मेरा आपकी बोर्ड क्लास लेने का दिल ही नहीं कर रहा था। ये बात इसने जाते हुए इसके पास आकर बहुत आहिस्तगी से कही कि इसके अलावा कोई भी ना सुन सका। वो जब्त करता रह गया दिल में। अब आज मुसम्मम इरादा कर लिया था कि मतिया आंटी को उसकी शिकायत ज़रूर लगाएगा, लाजमन लगाएगा वो। उफ ज़िंदगी तुम क्या चीज़ हो, सबरीना बोली। इस वक्त ब्रेक थी और वो कॉलेज के कैफ़े में बैठी चाय समोसे से लुत्फ़ उठा रही थी। हाँ चीज़ नहीं जानी, इंसान हो ना। इसने चाहेगा घूंट पड़कर इसकी तस्दीक की। हाँ बहुत बदतमीज़ इंसान हो, कैसे सर को जवाब देती हो, शर्म तो नहीं आती तुम्हें? हाँ चलो जी, बहुत मुझे बदतमीज़ कहने वाली। बोलो मैं से एक और इंसान का इजाफा हो गया। वाह ग्रेट ज़िंदगी। इसने हंसते हुए खुद को दाद देने वाली अंदाज में दाएं हाथ से बाएं कंधे पर थपकी दी। सबरीना तासुफ ने सर हिलाया इसकी तरफ देखकर। तो मैं एक बात बताऊं? राजदारी से वो ज़रा छुप कर इसे पूछने लगी। बताओ। वो क्या है ना, दुरियाब मिर्ज़ा को देखकर मुझे टीचर्स वाली फीलिंग्स ही नहीं आती, तो मैं शर्म कैसे कर लूँ? वो डिटाई से मुस्कुराने लगी। हाँ तुम्हें तो इन्हें देखकर सजनी की फीलिंग्स आती हैं, तभी डेले फाड़ कर इनको घूरती रहती हो। सबरीना ने तंजन कर वो मुस्कुरा दी। हाँ जब मालूम है तो पूछती क्यों हो? वैसे यार मैं सोचती हूँ वो अकड़ू इंसान तो मुझे हमेशा गेट आउट करता रहता है, तो अपने दिल में कैसे मुझे गेट इन करेगा? तफक्कुर भरे अंदाज में वो ज़रा गैर संजीदा हुई, जिस पर सबरीना कहका लगाते हुए हंसी। अपनी दोस्त की बेतुकी सी बात पर जानी इसको पसंद में खुद को ढालो, क्या पता फिर गेट इन होने के चांस मिल जाए। इसने मशवरा दिया। इसकी पसंद पता नहीं क्या है, वो पुरसोच अंदाज में बोली। वैसे मैं क्यों खुद को बदलूं, जैसी मैं हूँ वैसे ही वो मुझे पसंद करेगा। फ़ौरन अपनी सोचों को दूर करती हुए वसूख से बोली। ऐसा तो मर कर भी नहीं होगा, नामुमकिन है ये, क्या पता मर कर हो जाए। वो शरारत वाले अंदाज में बोली। सबरीना इसकी चमकती आंखों में देखती रहेगी, जहाँ पर नई नई मोहब्बत के जुगनू टमटमा रहे थे। इसकी शरारती से दिल पर मोहब्बत की कोंपलें पनपने लगी थी, जिसे वो हर रोज़ उम्मीद का पानी देती थी कि दुरियाब मिर्ज़ा अगर इसके दिल में बड़ा जुमान हुआ है तो वो इसका होगा। इस बात से बेखबर कि किस्मत में इसका क्या लिखा होगा। ज़िंदगी थोड़ा सा बेखबर रहने दे, थोड़ा सा खुशगुमा रहने दे। हकीकत ज़रा तलख सी है ज़िंदगी, थोड़ा ख्वाबों में मुझको रहने दे। कुछ सच्चाइयाँ ले लेंगी मेरी जान, थोड़ा सा मुझको अनजान रहने दे। अभी तो कुछ सफ़र और भी करना है, थोड़ा सा मुझको जी लेने दे। दुरियाब मिर्ज़ा से नोक-झोंक करती, इसको तंग करती, इसको चिढ़ाती। कब इसके दिल में मोहब्बत गीत गाने लगी इसे पता ही ना चला। मीठा मीठा सा एहसास, बहारों के जैसा, फूलों की खुशबू जैसा, रंग बिरंगी तितलियों जैसा, बारिश की बूंदों जैसा। नरम नरम साया एहसास जागने लगा और वो रोज़ाना इस जज्बे से सरशार होती, बेखुद होती, दिल की धड़कनें रक्स करती और वो बेखुदी के आलम में से देखती रहती। कभी क्लासरूम में तो कभी कॉरिडोर से गुजरते हुए, कभी मोइस के साथ बातें करते हुए, जॉगिंग करते, एक्सरसाइज करते। लेकिन वो इसके दिल में पैदा होने वाले जज्बे से अनजान था, क्योंकि इसकी शरारतें इसे जज्बे पर गालिब आ जाती थी। एक सबरीना थी इसकी वाहिद दोस्त, जो इसके दिल का हाल जानती थी, जो इसकी हमराज थी। इतवार का दिन था और वो दिन चढ़े सोती रही। 12 बजे के करीब वो उठी और नीचे आई, जहाँ असगर बीबी दादी लाउंज में एक तरफ रखे अपने तख्त पर बैठी, नज़र की ऐनक लगाए, जूं नोक की नोक पर रखे कोई सिलाइयों से सफ़ेद धागे के साथ ना जाने क्या बना रही थी। वो लाउंज के साथ मुंसलिक किचन में दाखिल हुई। मामा मेरा नाश्ता। किचन में काम करती मतिया बेगम इसकी तरफ मुड़ी और खूनख्वार निगाहों से इसकी तरफ देखा। दफ़ा हो जाए यहाँ से, नाश्ता दूँ मैं तुझे, जहर ना दे दूँ तुझे? माँ क्या हो गया है? वो इनके बिगड़े तेवर को देखकर पूछ रही थी। वो काफ़ी गुस्से में लग रही थी और इसी गुस्से में इसे किचन से बाहर निकाल दिया था। वो न समझी वाली कैफे से बाहर दादी के पास रखी कुर्सी पर टिक गई। दादी माँ को क्या हो गया? सुबह वो गुस्से में लग रही हैं। इसकी बात पर उन्होंने इसे देखा जो अभी तक किचन की खिड़की से मतिया बेगम को देख रही थी। उन्होंने सिलाइयों की तरफ देखा और अपने पास पड़ी लाठी उठाकर इसकी कमर पर रसीद कर दी। हाय हाय हाय, हड़बड़ाई, दर्द बिलबिलाई। कमर से लाते हुए इसने दादी को देखा था, जिनके तेवर में किसी खतरे से कम नहीं लग रहे थे। वक्त देखा है तुमने हरामखोर? अपनी नाक पर अटकाए चश्मे से वो झांकते हुए जारहाना अंदाज में बोली। जाकर दूसरों के घर में देख, कभी किसी की बहन बेटी इस वक्त तक सोती थी? तू बता ना, खौफे खुदा का कोई शर्मो हया नहीं है तुझ में? तेरी टांग जितनी लड़कियां घर के सारे काम करती हैं और एक तू निकम्मी है जो सारा सारा दिन इधर उधर तांका झांकी करती रहती है। मजाल है माँ के साथ हाथ भी बटा दे। दादी फिर बड़ी पड़ी थी, तभी लावा बरस आ रही थी। उफ खुदाया, इतनी लंबी तकरीर दादी, कितना वक्त लग गया इसे रटने में? वो भी अपने नाम की थी। मजाल है तो ज़रा भी शर्मिंदा हो। दादी का दिल चाह अपना सर पीट ले। तो कभी नहीं सुधर सकती, दफ़ा हो जा मेरी नज़र से दूर, वरना मैं तो अपना ही सर फाड़
बैठूंगी। ओ खुदाया दादी, यानी आप खुदकुशी करेंगी। हैरत से अपनी खूबसूरत आंखें फैलाई। दादी आपको नहीं मालूम खुदकुशी हराम है, ऐसा सोचिएगा भी मत। मैंने तंबी करी थी जैसे दादी कोई कमसिन बच्ची हो, कम वक्त दफा हो जाए यहाँ से। दादी झुंझला गई। एक तो पता नहीं आप सबको मुझ मासूम से मसला क्या है, हर कोई बस मुझे ही दफा करने पर तुला हुआ है। जब हो जाऊंगी दफा तब कदर होगी मेरी। वो पाँव पटकने वाले अंदाज में उठी। किचन से मतिया बेगम भी हाथ साफ करते निकली। और दादी वैसे तो आप कहती हैं कि आपसे ज्यादा बोला नहीं जाता, लेकिन मुझे अगर 1 घंटे में डांटेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा, ना सर में दर्द ना ही जुबान में दर्द। ये काम आप बहुत शौक से करेंगी। आवाज बुलंद होती जा रही थी जैसे वो झगड़ी हो। देखे इनकी जुबान कैसे किंची की तरह चलती है इसकी। मतिया बेगम ने झापड़ इसकी कमर पर रसीद की। क्या मैं इतनी फालतू हूँ जो आप लोग मुझे मारते रहते हैं? वो सोर कर कमर से लाते हुए बोली। इससे पहले मतिया बेगम कुछ बोलती दुरियाब मिर्जा सलाम करता लॉन्ज में दाखिल हुआ। आंटी मोइज घर पर है? इसने इस्तफसार किया। नहीं बेटा, वो सुबह से कहीं निकला हुआ है। कुछ काम था क्या? उन्होंने बताते हुए पूछा। वो दोस्त आए हुए हैं तो इसका पूछ लेते। फ़ोन किया तो वो बंद जा रहा था तो मैंने सोचा घर पता करता हूँ। इसने वजाहत दी, फिर इजाज़त लेता वहाँ से चलता बना। इतने से वक्त में से ज़िंदगी की तरफ देखा भी नहीं था जो मतिया बेगम के साथ खड़ी थी, जबकि ज़िंदगी ने इससे नज़रें नहीं हटाई थी। महारानी साहिबा आप कहाँ चली? अब इसे बाहर जाता देखकर मतिया बेगम पूछने बगैर न रह सकी। जहाँ भी जाऊँ आपको इससे क्या? वो बगैर इनकी तरफ देखे बाहर निकल गई। मतिया बेगम तासुब से सोच कर रह गई कि ये लड़की कब सुधरेगी। इनके घर का नोखा पीस था वो, जिसका नाम था जिंदगी राना। नादी तुम्हारा भाई समझता क्या खुद को, शोखा कहीं का। वह नादिया से बोलती हुई किचन में दाखिल हुई जहां वो और आलिया काम कर रही थी। भाई ने आप क्या कर दिया जिंदगी? मसरूफ से नादिया इस पर एक निगाह डालते हुए बोली। अपने दोस्तों के सामने मुझे डांट कर रख दिया है। अब मुझे क्या मालूम था कि इसके दोस्त खुले आम यहाँ वहाँ घूम रहे होंगे। वो काफ़ी गुस्से में लग रही थी। चलो छोड़ो, कुछ नहीं होता, तुम्हें पता तो है भाई की आदत का। नादिया ने इसे ठंडा करना चाहा। नहीं मुझे ये तो बताओ, वो कहता है कि मुझे तुम्हें शर्म नहीं है? खुद तो जैसे शर्म के इसने जाम पिए हुए हैं ना। बदतमीज़ इंसान, लड़कियों से बात कैसे करनी है अक्ल ही नहीं है। वैसे ये कॉलेज पढ़ाता है। वो बोल रही थी गुस्से से। अब इसका गुस्सा निकालना तो था। तुम अपना वॉल्यूम आहिस्ता नहीं रख सकती? वो किचन की दहलीज पर खड़ी थी जब वो इसकी बुलंद होती बक बक को सुनकर वहाँ आया। इसकी बात पर उछल कर मोड़ी। आलिया और नादिया भी इनकी तरफ मतवज्जा। उफ, ये इंसान पता नहीं मुझे देखकर अंगारे क्यों चबाने लग जाता है। इसने सोचा नहीं रख सकती, कर लो जो करना है। बात तो वो किसी की मानती नहीं थी। जाओ जाकर फिर अपने घर में गला फाड़ो, हमारा सर ना खाने आ जाया करो, मेहरबानी होगी। इसने दांत पीसते हुए तकरीबन हाथ जोड़ने वाले अंदाज में बोला। मैं तुम्हारे घर नहीं आती, ये मेरे अंकल आंटी का घर है और दिमाग खाने का पेशा तुम्हारा ही होगा, मेरा नहीं। वो नाक मुंह चढ़ाते हुए बोली। फिर इसकी नज़र दुरियाब के एक दोस्त पर पड़ी जो किचन के सामने लिविंग रूम की दहलीज पर खड़ा इसको देखते हुए पतीसी निकाल रहा था। और तुम लोग यहाँ मेहमान आए तो मेहमान बन करो, इधर उधर तांका झांकी मत करो। और तुम मुझ पर तो बड़े लेक्चर झाड़ते हो, अपने दोस्तों को भी तमीज़ सिखाओ। वो इसको बोलते हुए दुरियाब से मुखातिब हुए। बेचारा तो अपनी शक्ल लेकर उछल हो गया। अपनी हद में रोज़ जिंदगी वो दरिश्ती से बोला। तुम तब भी तरत बेगम वहाँ आई। क्या हो गया दुरियाब? मामा अपनी इस लाडली को कुछ समझाएं, अकल नाम की चीज़ नहीं है इस लड़की में। हाँ, सारी अकल तो इसके पास ही आ गई, बड़ा अकलमंद। वो किसी बात का जवाब ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता था। ओहो बस करो, जब देखो तुम दोनों झगड़ते रहते हो। जाओ दरी अपने दोस्तों के पास जाकर बैठो। वो दरी आपको वहां से जाने का कहकर खुद जिंदगी की तरफ बढ़ी। क्या हो गया मेरी बेटी, इतने गुस्से में क्यों है? वो प्यार से इसके बालों को संवारते हुए बोली। आपका बेटा इसकी वजह है। घर से माँ और दादी की डांट सुनकर आई हूँ, यहाँ पर आपके बेटे ने अपने दोस्तों के सामने झाड़ पिला दिया। वो मुंह बसोर कर बोली। बेचारगी से, हाँ मैं सदके वारी, हर कोई मेरी बेटी को डांटता रहता है। फिक्र नहीं करो दरी की, तो मैं अच्छी खासी क्लास लूंगी। तो माँ और दादी की क्लास कौन लेगा? इसकी बात पर वो तीनों मुस्कुराई। ये क्लास थोड़ी सी मुश्किल है, इसलिए अच्छी खासी तो नहीं ले सकती, बस थोड़ी सी ले लूंगी। वो शरारत से बोली तो इसकी बात पर खिलखिला कर हंसने लगी। आंटी आप बहुत अच्छी हैं, बहुत ज्यादा। वो इनके सीने से लगती प्यार का इजहार यूं ही करती थी हमेशा से। कॉलेज में इसके हफ्तेवार टेस्ट हो रहे थे जिसकी वो बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत मेहनत तो कर रही थी, इसलिए इसका ज़्यादा आना जाना पिछले 3-4 दिनों से मिर्ज़ा हाउस बंद हुआ था। आज वक्त निकाल कर इधर रुक किया था। वो लॉन्च में बैठी तलत बेगम से मिलकर वो नादिया और आलिया के मुशतरका कमरे में आई। साजन जी घर आए, दुल्हन यूँ शर्माए। नादिया की खनकती आवाज़ इसके कानों से टकराई। वो काउच पर बैठी, साथ ही इसके अनमता भाभी अपने 2 साल बेटे को लिए बैठी थी। सामने आलिया सर झुकाए बैठी थी। ओहो किसके साजन आ रहे हैं भाई? वो शौकी से बोलते हुए आलिया के पास बैठ गई। अरे शुक्र है जिंदगी तुमने भी अपना दीदार करवाया, वरना मुझे तो शक हो रहा था कि कहीं लड़की पिया को प्यारी तो नहीं हो गई। अनंता भाभी इसको देखकर शरारत से कोया। हाँ भाभी, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ है? वैसे यहाँ पर किसके साजन आ रहे हैं? कुछ हमें भी बताएं, हम चंद दिन नज़रों से ओझल क्या हुए, लोगों ने हमें पराया ही कर दिया। वो शिकवा करते हुए बोली। अरे लड़की, किसी ने तुम्हें पराया नहीं किया। नादिया फौरन बोली। चलो जी मान लेते हैं। और नादी, कहीं तुम्हें साजन साहब तो नहीं इटली से आ रहे तुम्हारे? वो शरारत से इसको छेड़ते हुए असल मुद्दे पर आई। हाँ मेरे नहीं, आलिया के साजन साहब की तशरीफ आवरी होने वाली है। नादिया ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा। वट? वो झटके से आलिया की तरफ मुड़ी। वो चशन मेरी मुस्कान लिए बैठी थी। आली ओ खुदाया,
کیا یہ سچ ہے؟ خوشی کے مارے وہ چیخی پھر اس کے کندھے پر اپنا بازو پھلا کر خوشی سے بولی، کون ہے وہ خوش قسمت انسان؟ وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ اور کون ہو سکتا ہے؟ اپنے دھری بھائی ہیں خوش قسمت، نادیہ نے چکتے ہوئے بتایا۔ میں بہت خوش ہوں آج، بہت زیادہ۔ نادیہ کے چہرے پر ہنسی جدا نہیں ہو رہی تھی، لیکن اس کی بات نے کسی کی ہنسی کو پل میں جدا کر دیا تھا۔ وہ سیدھی ہوئی آنکھیں حیرت سے منجمد ہوئی، ہونٹوں پر جو دلکش مسکراہٹ تھی وہ رخصت ہوئی، دھڑکنوں نے شور کرنا بند کیا جیسے وہ خاموش رہ کر یقین کرنا چاہ رہی ہو۔ کیا یہ سچ ہے؟ مرے مرے لہجے میں وہ یقین دہانی کر رہی تھی۔ بالکل یہ سچ ہے، آج ہی بابا نے فیصلہ کیا کہ دریاب بھائی اب نوکری کر رہے ہیں تو ان کی شادی کر دینی چاہیے۔ عالیہ اور ان کی بات تو شروع سے ہی طے تھی، تو پھر عالی کی بھی پڑھائی ختم ہو گئی ہے تو بابا نے کہا کہ دیر کس بات کی، دونوں کو جلد ہی ایک بندھن میں باندھ دینا چاہیے۔ نادیہ نے ہلکے پھلکے انداز میں تفصیل بتائی۔ وہ خوش تھی، بے پناہ خوش، خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ وہ وہاں واقعی خوشی کا سما تھا، لیکن اس کا دل طوفان کی زد میں آیا ہوا تھا کہ اسے سب کچھ گھومتا ہوا محسوس نظر آ رہا تھا۔ سانس لینا دشوار ہونے لگا۔ یہ کیا کہہ رہی تھی نادی؟ دریاب مرزا کسی اور کا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ شخص اس کے ساتھ لڑائی ہونے کے باوجود دل کا مکین بنا تھا، وہ تو اس کا تھا ہی نہیں۔ آنکھوں کی پتلیاں نم ہونے لگی، اس کا دم گھٹنے لگا۔ اس سے پہلے اس کا دل بند ہو جاتا وہ ایک دم اٹھی۔ ارے زندگی کہاں جا رہی ہو؟ وہ بھاگنے سے انداز میں کمرے سے باہر نکلی۔ جب بھابھی نے پیچھے سے آواز دی، وہ سنی انسنی کرتی بھاگتی گئی۔ نادیہ کے لفظوں کی باسکس جاری تھی، من بھاری ہو رہا تھا، آنکھیں برس رہی تھی۔ اتنی جلدی جا رہی ہو زندگی؟ اسے جاتا دیکھ کر طلعت بیگم نے پوچھا۔ وہ لڑکی جب مرزا ہاؤس سے جانے کا نام نہیں لیتی تھی، آج ایک لمحہ بھی وہاں رکنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ ان کی بات کو نظر انداز کرتی لاؤنج پار کر گئی۔ پیچھے وہ استجاب سے اس کو جاتا دیکھتی رہ گئی، سر جھکا کے آنکھیں دھندلائیں۔ تبھی باہر سے آتے دریاب سے زبردست تصادم ہوا۔ اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی، دو مضبوط باہوں نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ کیا تم دیکھ کر اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتا، اس کی نگاہ اس کے نین کٹوروں سے بھری پڑی۔ گہرا سمندر جو اچھل کر باہر آنے کو بےتاب تھا، وہ تھم چکا تھا، بھول گیا کہ اس وقت وہ اس کے کتنے قریب تھا۔ بس اس کے وہ اشکوں سے بھری آنکھیں نظر آ رہی تھی جو شاید اس نے ان میں آنسو دیکھے تھے۔ وہ تو مسکراتی آنکھیں تھی۔ پھر ہوش تو اسے تب آیا جب اس کے حصار سے نکلتی وہاں سے بھاگتے ہوئے ان کی دہلیز پار کر گئی۔ اس سے کیا ہوا آج؟ وہ حیران تھا، ذرا مضطرب ہوا، پھر دل میں اٹھنے والی کیفیت کو جھٹکتا ہوا اندر بڑھ گیا۔ اپنے قدموں پر وہ واپس گھر آیا، اپنے کمرے تک کیسے پہنچے یہ صرف وہی جانتی تھی۔ دل تھا کہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ لیکن کانوں نے جو سنا، آنکھوں نے جو دیکھا، وہ کیسے جھٹلا سکتی تھی؟ ہنسی مسکراتی زندگی یکبارگی مرجھا سی گئی تھی۔ اس دن اس کی خاموشی سب گھر والوں کو کھٹکی تھی۔ سب حیران تھے کہ اسے ہوا کیا ہے، وہ آج اتنی خاموش کیوں ہے؟ لیکن وہ تو اپنے آپ کو یقین دلانے کی کوشش میں تھی کہ وہ جو سن چکی ہے وہی حقیقت ہے۔ پھر ایک دو دن میں اپنے ہی گھر میں اس کی شادی کا آئے روز ذکر سنتے یقیناً پختہ ہو گیا، دل کچی کچی ہو کر ٹوٹا۔ محبت میں اکثر یہ حال ہوتا ہے، کوئی روتا ہے، کوئی ہنس دیتا ہے۔ محبت کے دریا میں اترنا آسان نہیں، کوئی در جاتا ہے، کوئی ڈوب جاتا ہے۔ اس دن اپنے کمرے میں بند اندھیرا کیے وہ خوب روئی، زاروں قطار۔ محبت رلا ہی دیتی ہے، دام جس کو وہ چاہتی تھی وہ کسی اور کا ہونے جا رہا تھا۔ یہ بات اس سے برداشت کرنا مشکل تھا۔ زندگی میں تمہیں باہر بلا رہی ہوں اور تم یہاں سر شام لیٹی ہوئی ہو، متیہ بیگم بولتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی، لیکن وہ سر نیچے لیے سوتی بنی۔ زندگی اٹھو، طلعت آپا باہر آئی ہوئی ہیں، تمہیں یاد کر رہی ہیں۔ وہ اس کے پاس آ کر بولی، لیکن دوسری طرف انوس کوئی رد عمل نہیں ہوا، لگتا ہے سو گئی ہے۔ وہ بڑبڑائی، پھر کمرے سے باہر نکل گئی، اس بات سے انجان کی ان کی بیٹی کس دکھ میں گر چکی تھی، ناسور دکھ کبھی نہ بھرنے والا۔ اس کی شادی ہو رہی تھی اس کی رضامندی سے۔ عالیہ سے شادی کا فیصلہ سراسر والدین کا تھا اور اس نے تابعداری سے سر جھکا دیا۔ کوئی خاص پسند تو اس کی تھی نہیں۔ عالیہ اچھی تھی، سلجھی ہوئی، خوش شکل، اچھی اخلاق والی۔ وہ اس کے اکلوتے ماموں کی بیٹی تھی، بہت چھوٹی تھی جب ماں باپ چل بسے اور وہ ان کے گھر رہنے آ گئی، اور طلعت بیگم کو اپنے اکلوتے بھائی کی اکلوتی نشانی بہت عزیز تھی، تبھی تو اسے نگاہوں سے دور نہ جانے دیا اور اس کی رضامندی سے اپنے خوبرو بیٹے کے ساتھ منسوب کر دیا۔ شادی کو 2 ہفتے رہ گئے تھے اور گھر میں زور شور سے تیاریاں چل رہی تھیں۔ آئے روز خواتین کے بازار کے چکر لگ رہے تھے۔ متیہ بیگم بھی بھرپور ان کا ساتھ دے رہی تھی، لیکن اس دوران اس نے ایک بار بھی زندگی کو نہیں دیکھا تھا، نہ اس کی آواز سنی، نہ اس کی جھلک دیکھی۔ دریاب کو نہ جانے کیوں اس دن کا منظر یاد آ گیا۔ اس کی بھیگی ہوئی آنکھیں، پاس سے متیہ آنٹی طلعت بیگم کے ساتھ کوئی بات کر رہی تھی۔ جب بھابھی نے ان سے استفسار کیا، آنٹی یہ زندگی کہاں ہوتی ہے آج کل، نظر ہی نہیں آ رہی، ٹھیک تو ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، اسے کیا ہونا ہے، انہوں نے جواب دیا۔ دریاب قدرے فاصلے پر بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا، لیکن کان ان کی طرف ہی لگائے ہوئے تھے۔ اللہ آنٹی یہ زندگی آج کل کچھ زیادہ ہی عجیب نہیں بنی ہوئی، اپنی عادت کے برخلاف خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، کہیں آپ نے زیادہ سیریس والا تو نہیں ڈانٹ دیا؟ نادیہ بولے، ارے بیٹا پہلے کب میری ڈانٹ کو سنجیدہ لیتی ہے، ایسی بات کو اڑاتی ہے جیسے میں اس کی سہیلی ہوں اور مذاق کری ہوں اسے۔ اس کی بات پر تینوں خواتین مسکرا دیں۔ دریاب مرزا بھی ہلکا سا مسکرا دیا، وہ جہاں نہیں ہوتی وہاں بھی اس کا ذکر ہوتا تھا۔ عجیب لڑکی تھی، ہر کسی کو گرویدہ بنائے ہوئی تھی۔ یک طرفہ محبت میں ایک سزا ہے جو اذیت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کاش تم میری خاموش محبت کو سمجھ سکتے، تمہاری محبت نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ کاش میری آنکھوں میں اپنے لیے دیوانگی دیکھ لیتے، تم کسی اور کا ہو جاؤ کہ سوچ ہی میری دھڑکنوں کو شکنجے میں لے لیتا ہے۔
تم سے محبت کرتے ہوئے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ تم کسی اور کے ہو سکتے ہو. محبت بھلا یہ کب سوچنے دیتی ہے؟ وہ تو اپنے حصار میں اس طرح قید کرتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم کر دیتی ہے. کاش میں تمہیں اپنا دل دکھا سکتی شاہ، جہاں اس وقت درد کا ٹھاٹے مارتا سمندر میرے سینے میں قید ہے. دریاب مرزا، میں تمہیں کھو رہی ہوں، کیسے یقین کر لوں تم کسی اور کی زندگی بن رہی ہو؟ میں نے تمہیں چاہا ہے دریاب. اپنے درد کو لفظوں کی زبان دیتے صفحہ کرتاس پر اتار رہی تھی. آنسو بھی گالوں سے لڑکتے ہوئے صوفوں پر گرتے اور وہاں سے قلم کی روشنائی کو پھیلا دیتے. دل آہو بکا میں مصروف وہ وہیں ڈائری پر سر رکھے منہ بازوں کے حالے میں چھپائے بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگی. شام ڈھل چکی تھی. رات کی سیاہی نے اپنی جگہ لینی شروع کر دی تھی. بارش تھی کہ طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی. کھڑکی سے ٹکراتی بارش کی بوندیں ماحول میں عجیب سا شور پیدا کر رہی تھیں. بیڈ پر چت لیٹی وہ چھت کو دیکھ رہی تھی. اس کے پاس ہی سبرینا بیٹھی ہوئی تھی، جو اس کی آنکھوں میں بہتے آنسو کو دیکھ کر گہرے دکھ میں گر گئی تھی. یہ محبت ہنستی مسکراتی انسان کو رلا کر رکھ دیتی ہے. بہتے ہوئے آنسو میں گزرا ہوا لمحہ لہرانے لگا. یک بستہ سردی میں ہونے والی بارش، وہ طلعت آنٹی کے لان میں بغیر سردی کے پرواہ کیے بارش کا مزہ لے رہی تھی. جب اسے اپنے ساتھ لیے لان میں نکل آئی. تم پاگل ہو زندگی، خود تو مرو گی، مجھے بھی مارنے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ اس کی حرکت پر کھل کر رہ گیا. ویسا ہی تھا، لاپرواہ سی تھی. اوہو، ایک تو تمہاری چھوئی موئی والی عادت میں سخت تنگ ہوں، تم مرتے تم ذرا سا بھیگنے سے. وہ اس کے غصے کو نظر انداز کرتی بولی. وہ سچ ٹک کر وہاں سے چلا گیا اور مزے سے بارش کو انجوائے کرتی رہی. وہ دن یاد کر کے ایک دفعہ پھر زاروں قطار ہونے لگی. سبرینا، میں مر جاؤں گی اس کے بغیر، میں کیا کروں؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولی. سبرینا نے آگے بڑھ کر ریزہ ریزہ بکھرتی اس کپتی لڑکی کو اپنے ساتھ لگایا. وہ اس کے ہمراز، اس کی دوست تھی، جو اس کے دل میں بھرنے والی محبت پھر اس دکھ کے بارے میں جانتی تھی. اس کے دل میں چھپی محبت اور اب دل میں اٹھنے والے درد سے آشنا تھی. بس کرو زندگی، تمہیں دیکھ کر مجھے تکلیف ہو رہی ہے. سبرینا کی آنکھوں میں نم ہونے لگی. پتہ نہیں سبی، مجھے اس سے کیسے محبت ہوگی؟ تم جانتی تو وہ کبھی بھی مجھ سے اچھے انداز میں بات نہیں کرتا، لیکن پھر بھی یہ پاگل دل ہے اپنے اندر بسایا بھی تو اس شخص کو جو مجھے سخت ناپسند کرتا ہے. ایسا کیوں ہوا سبرینا؟ کیوں؟ وہ میرا کیوں نہیں ہو سکتا؟ سبرینا خاموش تھی. کیا جواب دیتی؟ وہ تو بس اتنا جانتی تھی کہ اس کی پیاری دوست کو کیسے محبت نے اپنے روک میں لپیٹ لیا ہے. زندگی، تم ایسے نہیں ہو. ان چند دنوں میں تم نے خود کو کیا حال بنا دیا ہے. جانتی ہو سب کتنا پریشان ہے. تمہاری خاموشی سب کو کھٹک رہی ہے. وہ اس کے آنسو پونچھتے بولی، جو بار بار گالوں پر لڑک آتے تھے. سبھی، میں کہتی تھی نا، میں زندگی ہوں، خوش رہنے والی، ہنسنے مسکرانے والی، لیکن یہ بھول کے کہ زندگی تو خوشی اور دکھ کا امتزاج ہے. پھر مجھے کیسے دکھ نہ ملتا؟ میں نے زندگی میں خوشی کو محسوس کیا، دکھ کو قدموں تلے رونتی، اور اب مجھے یہ دکھ اپنے اندر لیے میرے وجود کو کچی کچی کر رہا ہے. وہ کر لاتے ہوئے لہجے میں بول رہی تھی. ان 3-4 دنوں میں اس نے کہ جس قدر آنسو بہا دیے تھے، زندگی میں شاید ہی ایک بھی بہایا ہو. دکھ مجھ سے بدلہ لے رہی ہیں. رونے کے باعث آواز بھاری ہو چکی تھی. زندگی، مت رو یار، دنیا میں دریاب بھائی سے بھی اچھے لوگ ہیں، انشاءاللہ تمہیں ان سے بھی اچھا ہم سفر ملے گا. وہ اپنی سہیلی کو محبت سے بہلاتے ہوئے بولی. سبھی، بہت سے اچھے ہوں گے، لیکن ان میں دریاب تو نہیں ہوگا نا جس سے میں محبت کرتی ہوں. وہ تو صرف ایک ہے جو صرف اور صرف عالیہ کی بخت کا ستارہ ہے. کتنی حسرت تھی اس کے اندر. وہ ٹوٹ پھوٹ کر شکار ہو رہی تھی. سبرینا بس دیکھتی رہ گئی، اور وہاں بیٹھتے بیٹھتے اس نے ایک فیصلہ کیا تھا جس میں اس نے بہت سوچ بچار کی تھی. اپنی دوست ہنسی مسکراتی زندگی کی خاطر، اس کی خوشی کی خاطر. میں تمہیں کب سے آوازیں دے رہی ہوں، لیکن مجال ہے میری آواز بھی تم سن لو. متیا بیگم نے کڑے تیوروں سے اسے دیکھا، جو خاموشی کی تصویر بنی لاؤنج میں بیٹھی کسی غیر مری نقطے کو گھور رہی تھی. شام کا وقت تھا، سب گھر والے بیٹھ کر گپ شپ کر رہے تھے. کیا تکلیف ہے تمہیں؟ کیوں خاموش ہو؟ بات کا جواب کیوں نہیں دیتی؟ متیا بیگم اس کی خاموشی پر کھول اٹھی تھی. تبھی غصے سے جھنجھوڑ ڈالا. کیا ہے ماما، آپ کس حال میں بھی کچھ نہیں ہے. جب بولتی ہوں تب بھی آپ کو مسئلہ ہوتا ہے، جب خاموش ہوتی ہوں تب بھی آپ کو سکون نہیں آتا. آخر آپ دعا کیوں نہیں کرتی کہ میں مر جاؤں تاکہ آپ سب خوش ہو جائیں؟ وہ ماں کے جھنجھوڑنے پر چلا اٹھی. آنکھیں بھی ساتھ برسنے لگی. سب سچر سے اس قدر سخت رد عمل کو دیکھنے لگے. ایسا تو کبھی نہیں ہوا. سب گھر والوں کے اس کی بات پر سانپ سو گئے. زندگی، ماں تڑپ اٹھی. باپ نے پکارا. دادی کے نحیف سے چہرے پر حیران ہی تھا. بھائی بہن سب اس سجاد میں گرے. کیا یہ ان کی زندگی تھی؟ کیا یہ لہجہ، یہ نم آنکھیں اس کی تھی؟ میں دیکھتا ہوں. وہ وہاں سے روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی. جب معیز بھائی سب کو حیرت میں چھوڑ کے اس کے پیچھے لگ گئی. یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ تمہیں کیا ہوا ہے ماں یہی تو پوچھ رہی تھی. تمہارے اس رویے کی وجہ جان سکتے ہوں بھیا پلیز؟ جان سکتا ہوں بھیا پلیز، میں کسی کو کچھ نہیں بتانا چاہتی. چہرہ موڑ کر بولی. گڑیا، تمہیں ہو کیا گیا؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ وہ نرم پڑے. تشویش سی ہوئی. پلیز آپ لوگ پریشان ہونا بند کر دیں. مجھے کچھ نہیں ہوا، اور آپ جائیں یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دیں. رونے سے اس کا گلا رن چلا تھا. وہ بدتمیزی سے بولتی ہوئی واش روم میں گھس گئی. معیز بیچارہ اس کے رویے پر غور کرتا حیران ہوتا کمرے سے باہر نکل گیا. پریشان تو لازمی بنتی تھی. ایک لڑکی جو زندہ دل، ہنسمکھ، شرارتی، باتونی، ہر وقت غیر سنجیدہ حرکتوں کی مالکہ تھی، اب جب اس طرح اچانک بغیر کسی وجہ کے اس طرح کا انداز اپنائے گی تو پریشان ہونا تو بنتا تھا. آج بہت دنوں بعد دشمن جاں اس کے سامنے تھا.
ان کے گھر کے لان میں اس کے سامنے بیٹا بات کرنا چاہ رہا تھا. وہ یک ٹک اس کو دیکھ رہی تھی. بے خودی کی عالم میں وہ اس کا اب نہیں تھا، لیکن وہ اسے دیکھ سکتی تھی، چپکے چپکے نظر اتار سکتی تھی. لیکن یہ سب چند دنوں کے لیے تھا. بعد میں وہ کسی اور کا ہو جانے والا تھا، کسی اور کی زندگی بننے والا تھا. اسے لگتا تھا جیسے بعد میں وہ اس کا کوئی حق نہیں رہنا تھا. اسے خاموش محبت کرنے کا بھی. آنکھیں نم ہونے لگی. دل بے چینی کو قرار ہی نہیں مل رہا تھا. یہ کیا طریقہ ہے زندگی؟ جانتی بھی ہو تم کیا کر رہی ہو؟ دریاب اس کو اس کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ کر، اپنے لیے دیوانگی دیکھ کر سبرینا کی باتوں پر یقین ہو چلا تھا. سب گھر والے اس کی خاموشی سے آخر پریشان ہو چکے تھے. مرزا ہاؤس والے اس چچو پنج میں تھے کہ ایک دم اس کو کیا ہو گیا. نہ وہ کسی کو کچھ بتا رہی تھی، نہ ہی کسی کے پاس بیٹھتی تھی. سب پوچھ کر تھک چکے تھے، لیکن دوسری طرف کوئی رد عمل نہ پکڑ سب نے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا. وہ کچھ نہیں بولی تھی، اس کے لب خاموش تھے، لیکن اس کی آنکھیں چیخ چیخ کے اس کا دل کا حال بتا رہی تھی. زندگی میری بات سنو، جس راستے پر تم چل رہی وہ ٹھیک نہیں ہے. اس کی خاموشی کاٹ دینے کو تھی. وہ نہیں جانتا تھا وہ پاگل لڑکی اس کی محبت میں بہت دور نکل گئی تھی، جہاں سے واپس ہی ناممکن تھی. لبوں پر کفر لگا چکا تھا. جب آنکھیں حالے دل افشا کر دیں تو لفظوں کی کیا ضرورت تھی. وہ اسے ڈانٹتا جاتا تھا، اسے پوچھنا چاہتا تھا اس کے درمیان ایسا کچھ ہوا تعلق کب بنا جس نے اسے محبت کرنے پر مجبور کر دیا. لیکن وہ چاہ کر بھی اپنا لہجہ سخت نہ کر سکا. اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا. وہ اٹھ کر جانے لگا. آخر وہ ایک لمحے کے بھی اس کے سامنے بیٹھا تو واقعی سب ہار جائے گا. دریاب اٹھتے قدم تھمے. اس کی پکار پر دنیا جہاں کا قرب جیسے اس میں سما گیا تھا. وہ اس کا نام کبھی بھی ٹھیک نہیں لیتی تھی، لیکن آج نام لیا بھی تو اس زندگی میں کہ دریاب ٹھٹک گیا. جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی تھی. اس نے مڑ کر اسے دیکھا. یہ سچ ہے کہ میں نے تمہیں چاہا ہے دل و جان سے، لیکن سبرینا تمہیں بتا کر اچھا نہیں کیا. میں ایسا نہیں چاہتی تھی. قسمت کے فیصلے کا ماننا بہت مشکل ہے دری. میں تمہیں بھول تو نہیں سکتی اور یہ بھی نہیں کہوں گی کہ تمہیں بھولنے کی کوشش کروں گی، کیونکہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. میں مر جاؤں گی لیکن تمہیں دل سے نہیں نکال سکتی. میرے لیے دعا کرنا دری کہ مجھے سکون مل جائے، کیونکہ زندگی کا سکون ختم ہو گیا ہے. آنکھیں برس کر گالوں کو بھگو رہی تھی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب دریاب مرزا کو ان برستی آنکھوں میں اپنا دل گم ہوتا محسوس ہوا. سارا غصہ، سارا روب دھرے کا دھرا رہ گیا. وہ جو سوچ کر آیا تھا آج اس کی طبیعت صاف کر کے رکھ دے گا ایسی جسارت پر، اب اس کے عکس پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا. زندگی اگر بدل گئی تو یہی وہ پل تھا جب دریاب مرزا کے دل کو دنیا میں تہس نہس ہو گئی تھی. پھر وہ چلی گی. شکستہ قدم اٹھاتی اس کی نظر سے اوجھل ہو گئی، اور کئی پل اس راستے کو دیکھتا رہا جہاں سے وہ گزر گئی تھی. عجیب بے سکون لیے وہاں سے آیا تھا. سبرینا کے کہنے پر اسے سمجھانا چاہتا تھا، لیکن اپنے دل اس کے پہلو میں ہی کہیں چھوڑ آیا تھا. وہ اسے پتہ بھی نہ چلا. ایسا تو ہم نے چاہا نہیں تھا کوئی ہم کو اس طرح چاہے گا، کوئی آنسو بایا ہمارے لیے کو تڑپ رکھتا ہو. ایسا تو ہم نے چاہا نہیں تھا. دل تو ہمارا ہے، اسے کسی اور کو دینے کا سوچا ہی نہیں تھا. وہ لمحہ بھی چشم نم تھی کسی کا. دل پہلو میں دھڑک رہا تھا جو اٹھتے ہوئے اسی کے پاس چھوڑا. اس برستی آنکھوں کو ہم بسا لائے، ہم نہیں رہے اور خود کو وہیں چھوڑائے. رات کو وہ چپکے دھیمے قدم اٹھاتی ان کے کمرے میں داخل ہوئی. متیا بیگم کے پاس آئی جو بے خبری نیند کی وادی میں تری ہوئی تھی. بیڈ کے دوسری طرف رانا صاحب لیٹے سو رہے تھے. اس نے دونوں کو پیار بھری نگاہوں سے دیکھا. آنکھیں تو پہلے رونے کو تیار رہی تھی. ایک محبت تو اس قدر بدل دیا ہم کو. خوشیوں کی مدت ختم ہوئی، ہنسنے کے دن تمام ہوئے. وہ ماں کی پائنتی والی طرف بیٹھ گئی. متیا بیگم نیند سے گھبرا کر اٹھی. سائڈ ٹیبل پر پڑے لیمپ کو آن کیا. زندگی وہ اس کی طرف بڑی ہزاروں قطار ہو رہی تھی. کیا ہوا میری بچی؟ وہ تڑپ پیٹتی تھی. ماں ہزار بچوں کو ڈانٹے، ان سے بیزاری ظاہر کرے، لیکن ماں تھی. اولاد کی تکلیف پر تڑپ اٹھتی تھی. سوری ماما، سوری، میں بہت بری ہوں نا، بہت بری، ہمیشہ آپ کو تنگ کرتی ہوں. اس سے سختی بھی ان کے سینے سے لگی. رات کی خاموش اندھیرے میں اس کے رونے کی آواز آ رہی تھی. رانا صاحب بھی اٹھ چکے تھے. اس کے رونے سے وہ دونوں میاں بیوی بہت پریشان ہو چکے تھے. نہیں جان، ایسا کس نے کہا؟ میری بیٹی تو بہت اچھی ہے، ہمارے گھر کی رونق، ہماری زندگی ہو. وہ پیار سے بولی، لیکن اس کے رونے میں کمی نہیں آئی. بچوں کی طرح بلک کر رو رہی تھی. وہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ آخر اس کو ہوا کیا ہے. میں اچھی بیٹی نہیں ہوں نا ماما. اس سے سکتا ہوا لہجہ ماں کو حال دل نہ بتا نہیں سکتی تھی. معافی مانگتے اس کی آڑ میں وہ رو کر دل ہلکا کر رہی تھی. کس نے کہا میری بیٹی اچھی نہیں؟ ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، میں اچھی طرح اس کی کلاس لوں گا. رانا صاحب بھی اس کے پاس ہے. وہ ماں سے الگ ہوئی تو انہیں دیکھا آنکھیں رو کر سوچ چکی تھی. کیا ہوا میری بیٹی کو؟ باپ کو شدت کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا. تفکر سے پوچھا. آنکھوں سے آنسو بھری آنکھ صاف کیے. کچھ نہیں بابا، مجھے کیا ہونا ہے؟ وہ آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولی. دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر وہ چپ چاپ وہاں سے نکل گئی. پیچھے ان کو شچو پنج میں چھوڑ گئی. متیا، کیا میں جان سکتا ہوں تم نے زندگی کو کیا کہا؟ مجھ سے پوچھ رہے تھے. انہیں شک ہوا. میں نے تو کچھ نہیں کہا. وہ خود ہی کشمکش میں تھی، لیکن اگلے ہی دن اس کے کمرے کی صفائی کرتے اس کی کشمکش دکھ میں بدل گیا. اپنی بیٹی کے دکھ میں شریک ہو گئی. آخر وہ دن بھی آ گیا اپنی آب و تاب کے ساتھ. سب گھر والے خوش تھے. ہر طرف رنگ، خوشبو، کہکوں، مسکراہٹوں کا سما تھا. دوست یار اس کو چھیڑے تھے. وہ سپاٹ چہرہ لیے بے چین دل کی دھڑکن کو سنبھالتا، جہاں اس شادی کے حوالے سے کوئی امنگ، کوئی خوشی نہیں رہی تھی. آنکھوں کے سامنے بار بار اس کا چہرہ جھلملا رہا تھا. کیسی عجیب بات تھی نا. اپنی شادی والے دن اس کو اس لڑکی کا خیال ستا رہا تھا جس کو وہ کبھی نہ پسند کرتا تھا، اور اب وہ خود کو کتنی دفعہ کوس چکا تھا.
اپنی اس حرکت پر، لیکن بے اختیار ہی اس کا خیال اس کے دل دماغ میں غالب آنے لگا۔ وہ بھی وہاں آئی ہوئی تھی، بلیک اور گولڈن میکسی میں لائٹ سا میک اپ کیے، بہت پیاری لگ رہی تھی، بظاہر مسکرا رہی تھی لیکن آنکھوں کے کونے نم تھے۔ کئی دفعہ تو وہ چپکے سے صاف کر بیٹھی، رو رو کر اس کے دماغ کی رگیں جیسے تر سے پھٹ رہی تھی۔ دور کھڑی متیا بیگم نے اسے غور سے دیکھا تھا۔ آہ زندگی، تم نے کیسا روک پال دیا میری بیٹی، جہاں دکھ کے سوا تمہیں کچھ نہیں ملنے والا۔ میں ایک ایسی ماں ہوں جو اپنی بیٹی کے دل پر بیتنے والے غم کو نہ جان سکی۔ وہ اپنی سوچوں میں غلطاں دی جب طلعت بیگم نے انہیں بلایا۔ نکاح کا وقت تھا، سب سٹیج کے قریب کھڑے تھے۔ وہ دولہا بنے بہت پیارا لگ رہا تھا اور وہ جانتی تھی اس کے پہلوں میں گھونگھٹ نکالے بیٹھی عالیہ بھی کسی افسرہ سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ وہ سبرینا کے ساتھ کھڑی تھی، آنکھوں پر لاکھ بند باندھی کہ وہ اس طرف نہ دیکھے، لیکن نادان دل بے اختیار ہی اس کو دیکھنے کو ہمکنے لگا۔ نکاح خوانی ہو رہی تھی، تبھی دو نگاہوں کا ٹکراؤ ہوا۔ چاہا تھا جس کو ہمیں، ہونا تھا اس سے کسی اور کا۔ دل پھر بھی بے چین ہے، نگاہیں پھرنے پر راضی نہیں۔ نکاح کے کلمات ادا ہوئے، آنسو تمام بند توڑ کر باہر نکلنے کے تیار تھے۔ جس کو وہ شدت سے چاہتی تھی وہ اس کے سامنے چند قدم کے فاصلے پر بیٹھا کسی اور کا ہونے جا رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا چیخ چیخ کرو، یہ سارے آنسو ایک ساتھ بہا دے۔ کس قدر بے بس تھی وہ، دل کی دھڑکنیں الگ ہی ڈگر پر بھاگنے لگی۔ دونوں فریقین سے ایجاب و قبول ہوا، ہر طرف شور اٹھا، مبارکبادی دی جانے لگی۔ خوشی سے سرشار جگمگاتے چہرے گل مل رہے اور وہ شل ہوتے دماغ کے ساتھ وہیں کھڑی رہی۔ سانس لینا مشکل ہو رہا تھا، فضا میں جیسے آکسیجن کی کمی ہونے لگی۔ سبرینا سے کچھ کہہ رہی تھی لیکن کان کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے اندر کوئی چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا تمہاری محبت ہار گئی، تم ہار گئی، تیرا محبوب کسی اور کا ہو گیا۔ یہ اندر سے اٹھنے والے پاس اس نے جیسے مجسمہ بنا دیا۔ ٹانگوں پر کھڑا رہنا مشکل ہوا اور کچی کچی ہوتے دل کے ساتھ وہ بھی وہیں بکھرتی چلے گئی۔ آنکھوں سے سارے رنگ کھونے لگے۔ سبرینا سے گرتے دیکھ کر چلائی، دوستوں سے بات کرتا دریا پریشانی سے بھاگتا ہوا اس کے پاس پہنچا۔ دیکھتے دیکھتے اس کے گرد بھیڑ جمع ہوگی، خوش یا بارگی ماند پڑ گئی زندگی۔ اس کا سر اپنے گود میں رکھتے ہوئے بولا۔ اس کی رنگت زرد میں گھل گئی، سوکھے پتے کی طرح مرجھا گئے۔ وہ بند ہوتی آنکھوں کے سامنے ساتھ اس کو دیکھ رہی تھی۔ جو پریشانی سے اس کو پکارے تھے وہاں سب اسے پکارنے لگے۔ زندگی زندگی کو پکار شروع ہوگی جس میں پریشانی، تفکر، ڈر اور خوف تھا۔ اس بات سے انجان کی زندگی موت میں اتر رہی ہے، ہاسپٹل لے کر جانا ہوگا، معیز بھائی جلدی کریں، گاڑی نکالیں۔ اس کو بے ہوش ہوتا دیکھ کر وہ چلایا، پھر اسے باہوں میں اٹھاتا باہر کو بھاگا۔ اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی، ماں روتی بلکتی پیچھے لپکی، فضا میں یکدم گھٹن ہونے لگی، ہر چہرے پر یاسیت سی چھانے لگی۔ باہر آسمان پر بادل بننے لگے، ہوا چلنے لگی تھی، بادل گرجنے لگے تھے جیسے ابھی برسنے کو تیار ہو۔ بجلی کی لہر کے ساتھ ساتھ بادل گرجتے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے تیز و تند ہوا کی جھونکے کے ساتھ بادل بارش میں بدلتی دھرتی کو سیراب کرنے لگے تھے۔ رش ڈرائیونگ کے ساتھ وہ 10 منٹ میں نزدیکی ہاسپٹل لے کر پہنچے تھے۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ دریاب مرزا کو اس کی حالت دیکھ کر جیسے جان نکل رہی تھی۔ وہاں پہنچتے ہی ایمرجنسی ٹریٹمنٹ دیا جانے لگا۔ سب کے لبوں پر اس کے لیے دعا تھی، زندگی کے لیے، اس کے ٹھیک ہو جانے کے لیے۔ متیا بیگم کا رو رو کر برا حال ہوتا تھا۔ سب گھر والے پہنچ چکے تھے، سبرینا بھی وہاں تھی۔ دریاب کو ICU کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا دیکھا تو اس کے پاس چلی آئی۔ یہ سب آپ کے پاس وجہ سے ہوا، صرف آپ کی وجہ سے دھری بھائی، اگر زندگی کو کچھ ہوا تو آپ ہی اس کے قاتل ہوں گے۔ وہ غصے سے سب کا لحاظ کیے بغیر چلائی، خدا کے بعد ایک وہی انسان تو تھی جو اس کے دل پر بیتنے والی حال کو جانتی تھی۔ نہیں، میں کچھ نہیں ہونے دوں گا اس کو، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ بے تاثر آنکھیں، کھویا سا لہجہ، سب پریشانی میں اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ تبھی ڈاکٹر باہر اور دیوانوں کی طرح ان کی طرف لپکا۔ ڈاکٹر، وہ ٹھیک تو ہے نا، اسے ہوش آ گیا؟ وہ بے ہوش کیوں ہوئی تھی؟ ایک ہی سانس میں کئی سوال پوچھ ڈالے۔ ڈاکٹر نے اس سے دیکھا مریض کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک بڑھنے کے باعث اس کی دماغ کی نس پھٹ چکی ہے، ہمیں آپریشن کرنا ہوگا۔ اگر 24 گھنٹے تک انہیں ہوش آ گیا تو، اگر ہوش نہ آ سکا تو ان کے بچنے کے چانسز مشکل ہیں، بس آپ دعا کریں۔ وہ ان سب کے سروں پر دھماکہ کرتے ہوئے چلے گئے۔ جب اسے ہوش آئے تو ان کی طرف بھاگا۔ ڈاکٹر دیکھیں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، پلیز ڈاکٹر کچھ کریں، اسے ہوش ملائیں، جیسے بھی کریں، بس اسے ٹھیک کر لیں۔ میں ان کے سامنے التجا کرتا رو رہا تھا، ہاتھ باندھتے ہوئے، دل تڑپ رہا تھا۔ اللہ سے دعا کریں، ٹھیک کرنے والا تو وہ مالک کائنات ہے، ہمیں تو اس نے وسیلہ بنایا، آپ دعا کریں وہ ہمیشہ ہماری کوشش کو کامیاب کرے، بے شک وہ دعائیں سننے والا ہے۔ ڈاکٹر نرمی سے کندھے تھپکتے ہوئے وہاں سے ہٹ گیا۔ وہاں بیٹھے سب عزیزوں کو روم دعا میں مدہوش تھی۔ متیا بیگم شیشے کے پار اپنی زندگی کو موت سے لڑتا دیکھ رہے تھے۔ چند لمحوں میں سارا خون جسے نچوڑ کر نکال دیا گیا، یہ سب خواب کی طرح لگ رہا تھا، بھیانک خواب کی طرح۔ آنکھوں کے سامنے ہنسی کھلکھلاتی زندگی کا چہرہ دوڑنے لگا، صبح اٹھانے پر بڑے برے منہ بناتی زندگی، بابا سے لاڈ اٹھاتی زندگی، محلے کے بچوں سے کھیلتی ہوئی زندگی، مرزا عہد کی طرف جاتی ہوئی زندگی، دریاب سے لڑتی ہوئی زندگی، ماں سے پیار کرتی ہوئی زندگی۔ ان کی زندگی ایسے کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دریاب بھی ان کے پاس اکھڑا ہوا، نظریں ادھر بیڈ پر لیٹی اس وجود پر پڑی جو 2 دن پہلے اس کے سامنے بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ کس قدر اس کی آنکھوں کی دیوانگی تھی اور لہجے میں تڑپ تھی۔ تم ایسے جیسے بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی ہو زندگی، وہ بڑبڑایا۔ متیا بیگم نے چونک کر اسے دیکھا جس کی آنکھیں برس رہی تھی۔ تمہیں بہت چاہتی ہے دری، ماں کا دل کر لایا اس نے انہیں دیکھا، ہمیں معلوم ہی نہیں ہونے دیا اور اندر ہی اندر تمہیں کھونے کا غم سہتی رہی، اور دیکھو تمہیں کھونا وہ برداشت ہی نہیں کر سکی۔
وہ اندر بیڈ پر لیٹے اس کے وجود کو دیکھتے تڑپ رہی تھی. دعا کرو دعا ہماری زندگی ٹھیک ہو جائے. انہوں نے التجائیہ نگاہوں سے اس کو دیکھا. وہ کچھ نہ بول سکا. لب جامد ہو چکے تھے. پھر وہ وہاں سے ہٹتا چلا گیا. وضو کر کے ہاسپٹل کے پریئر روم میں آ گیا. خدا کے سامنے رو رہا تھا. اس کی زندگی کی التجا کر رہا تھا اور اس لڑکی کی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا جس کو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ چاہنے لگا تھا. اور وہ اس وقت یہ بھول گیا تھا کہ اس کے نکاح میں کوئی اور لڑکی تھی. لیکن نہیں, اسے تو وہ بس یہی یاد تھا کہ جو اس کے دل میں بسی ہے. وہ اس وقت زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے. فجر کی اذانیں ہو رہی تھی. اب ڈاکٹر نے اس کی موت سندیسہ سنایا. زندگی اور موت کی جنگ لڑتی وہ زندگی سے ہار گئی. موت سرخرو ہو گئی. ہاسپٹل کی در و دیوار چیخوں سے کانپ اٹھی. ماں تو یہ سنتے ہی گش کھا کر گر گئی. دریاب مرزا نے بے یقینی سے ڈاکٹر کو دیکھا. ایسا نہیں ہو سکتا, وہ میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی. آپ جھوٹ بول رہے ہیں ڈاکٹر. کہہ دیں یہ جھوٹ ہے. وہ ان کو جھنجھوڑتے ہوئے بولا. خدا آپ کو صبر دے. وہ پروفیشنل لہجے میں بولتے اپنا گریبان چھڑواتے بولے. وہ اندر کی طرف بھاگا جہاں وہ بے خبر میں نیند کی وادیوں میں تر چکی تھی. زندگی اٹھو یار, یہ سب کیا ہے؟ تم ایسے میرا امتحان کیوں لے رہی ہو؟ ایک دفعہ آنکھیں کھول کر دیکھو, میں تمہارے پاس ہوں. میری آنکھوں میں دیکھو. زندگی جانتا ہو تم بہت مذاق کرتی ہو, لیکن ایسا مذاق مت کرو یار, میری جان نکل جائے گی. روتے ہوئے اس پر جھکا اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا جو بے سود تھی. اس کے چہرے پر کرب تکلیف کی جگہ سکون نے لے لی تھی. سکون. وہ دیوانہ اس کو دیوانہ بنا کر خود آنکھیں مون چکی. روح جب جسم سے جدا ہوتی ہے تو سارے دکھوں سے چھٹکارا پا کر جسم بھی سکون میں آ جاتا ہے. وہ رو رہا تھا, تڑپ رہا تھا, اسے اپنی قسم دے کر اٹھا رہا تھا, لیکن وہ کہاں اس کی سن رہی تھی. وہ کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر بلند چیخوں کے ساتھ رو رہا تھا. اسے ہوش ہی کب تھا. اس کے تو دل کی دنیا ہی لٹ چکی تھی. مجھے اتنی بڑی سزا تو نہ دو زندگی, مجھے چھوڑ کر مت جاؤ. کسی نے پکڑ کر اسے اس سے الگ کیا. اس کے پرسکون چہرے کو سفید چادر سے ڈھانپ دیا گیا. کچھ ہی دیر میں اس کی میت کو رانا ہاؤس کے لان میں اتارا گیا. ہر طرف آہو بکا شور تھا. صفے ماتم بچ چکا تھا. ہر آنکھ نم تھی. ماتم کو نہ ماحول تھا. ماں باپ, بھائی بہن سب اپنی زندگی سے لپٹ کر رو رہے تھے. بوڑھی دادی بین کر رہی تھی, زندگی میری جان, میری پیاری بیٹی, ماں کو اسے تنگ مت کرو, اٹھ جاؤ. ماں رو رہی تھی. رانا ہاؤس کو در دیوار میں ان کی کربناک چیخیں پر تو رو رہی تھی. وہ کبھی اس کے سامنے منہ چومتی, ہاتھ پکڑتی. جوان موت پر ہر آنکھ اشکبار تھی. چند لمحے بعد میت کو غسل دلایا گیا. متیا بیگم بار بار بے ہوش ہو رہی تھی. زندگی, اس کو پہننے کو تو تیری عمر نہیں تھی. میری حصے کا یہ کفن تم نے کیوں پہن لیا؟ میری بیٹی کفن میں لپٹے اس کے وجود کو دیکھ کر دادی کا نہیں وجود کر لایا. رو رو کر آنسو خشک ہو چکے تھے. گلاب کے پھولوں عطر کی خوشبو نے ماحول کو سگوار بنا دیا تھا. اس کے پاس کھڑے ہو کر دعائیں پڑھی گئیں, کلمے پڑھے گئے. سبرینا اس کی پائنتی کی طرف کھڑی تھی. آج اس کی سہیلی اس سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہی تھی. نظر بڑھ کر اس کو دیکھ رہی تھی. کلمہ پڑھتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو لڑک گئے تھے. نادیہ, عالیہ, طلعت بیگم, سب کی نگاہیں سفید کفن میں لپٹے اس کے چہرے پر تھی جو اس کی نگاہوں سے اوجھل ہونے والا تھا. ہمیشہ کے لیے. کسی نے کبھی یہ سوچا تھا وہ اتنی جلدی اس کو چھوڑ کر چلی جائے گی؟ موت جب آتی ہے تو یہ نہیں دیکھتی کہ انسان کس کا کتنا لاڈلا ہے, کسی کے لیے کتنا اہم ہے. یہ تو بے رخی سے انسان کو اپنے اندر اتار لیتی ہے. پھر کوئی جتنا مرضی روئے, تڑپے, ایڑیاں رگڑے, واپس نہیں آ سکتا. ہر ایک کو موت آنی ہے. ہر زیرو کو اس کا مزہ چکھنا ہے. یہی تو اٹل حقیقت ہے. آخری آرام گاہ تک پہنچانے کے لیے چند لوگ آئے. کسی کو بھی تڑپنے کی پرواہ کیے. میت کو بھی اٹھا لیا گیا. وہ چار کندھوں پر وہ اپنی سل گڑ جانے لگی. کلمہ شہادت. مولوی صاحب کی آواز بلند ہوئی. نہیں, میری زندگی کو مت لے کر جاؤ. ماں ان کے پیچھے لپکی عورتوں نے انہیں پکڑا. ان کی نگاہوں سے گھر سے دور, بہت دور اسے جاتا دیکھتی رہ گئی. وہ بے ہوش ہو کر وہیں لڑک گئی. مرنے والا تو مر جاتا ہے, لیکن زندہ رہنے والوں کے لیے اس کے جانے کے غم میں کرلاتے رہتے ہیں. کچھ کم مدت کے ہوتے ہیں, کچھ غم تاعمر ساتھ رہنے والے دکھ جان کا روگ بن جاتے ہیں. 3 دن ہو گئے تھے اسے دنیا سے گئے ہوئے. وہ مسلسل صبح قبر پر آتا اور سارا دن دیوانوں کی طرح اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتا. اسے جیسے وہ اس کے سامنے ہو, اس کی باتیں سن رہی ہو. روتا رہتا, اس کو یاد کرتا. سب گھر والوں کو اس کی حالت زار سے اس کی حالت دل پتہ چل چکا تھا. سب چپ تھے, دکھ میں تھے, کہیں پچھتا رہے تھے کہ کہیں ہمیں علم کیوں نہ ہو سکا. وقت کا کام تھا بیتنا, اور بیتنا چلا گیا. کوئی کس حال میں ہے یہ نہیں دیکھتا. دن ہفتوں میں, ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے. وہ گھر جاتا تو ایسے لگتا کہ جیسے وہ بھی کہیں سے آ جائے گی, اسے تنگ کرے گی, اسے چڑھائے گی, لیکن وہ نہیں آتی تھی. پھر اس کی یادوں سے چھٹکارا پانے کے لیے اسے یہاں سے چلے جانا ہی بہتر سمجھا. لیکن بے سوچ, جگہ بدلنے سے دل نہیں بدلتے, اور نہ ہی اس میں بسنے والوں کی یادیں ختم ہوتی ہیں. سبرینا نے اس کو اس کی ڈائری دی تھی جس پر اس کی داستان محبت لکھی تھی. ہر صفحے پر دریاب نامہ لکھا تھا. اپنا حال دل لفظوں میں بیان کیا ہوا تھا. اس کی روٹین تھی, وہ روزانہ اس کی وہ ڈائری کو دیکھتا. آج بھی وہ ڈائری اس کے پاس تھی. کچھ اس قدر تم کو ہم چاہیں گے, مر بھی جائیں تو تیرے دل میں رہیں گے. اس کی ڈائری کے آخری صفحے پر لکھا شعر وہ بار بار پڑھتا, سوچتا یہی تو سچ تھا. وہ اس کے روم میں بس چکی تھی. اس کی موت نے احساس دلایا کہ وہ کس قدر اس کو چاہنے لگا تھا. اپنی موت کے سوگ میں, اپنی محبت کے سوگ میں بھول گیا تھا کہ وہ شادی شدہ کو اس کے ساتھ منسوب ہو چکا ہے. ماں ہر دفعہ اس کو سمجھاتی, منتیں کرتی, لیکن وہ خاموش رہتا. زندگی کو موت کے بعد اس نے جیسے بھولنا چھوڑ دیا. ہر لمحہ تو اس کی یادوں میں کھویا رہتا ہے. ہنسنا وہ بھول چکا تھا. ساری باتیں, ساری ہنسی جیسے سب ایک وجود کے ساتھ منسوب تھی جس کے اوجھل ہوتے ہی سب اوجھل ہو گیا تھا. وہ سالوں بعد وہاں آیا تھا. نظروں کے سامنے اس کی قبر تھی جس کے
کتبے پر نام لکھا تھا زندگی رانا، سن پیدائش اور یوم وفات کی تاریخ رقم تھی، تازہ پھولوں کی خوشبو اگر بتی کی مہک ارد گرد بکھری ہوئی تھی۔ وہ وہیں ڈہ گیا، چند پل وہ خالی نگاہیں قبر کو دیکھتا رہا تو وقف کے بعد بولا، آج 5 سال گزر گئے ہیں، میں وہیں کا وہیں ہوں، زندگی جہاں تم چھوڑ کر گئی تو یہاں سکون سے لیٹی ہو، لیکن میری زندگی تو جامد کر دی ہے تم نے، وہ ظالم ہو تم، ذرا بھی مجھ پر ترس نہیں آتا تم، نہ تو میں اللہ کو بہت دعا کرتا ہوں سکون مل جائے گا، لیکن نہیں مل رہا، میں خالی ہاتھ ہوں۔ واقعی یک طرفہ محبت بہت اذیتناک ہے زندگی، لیکن میری محبت یک طرفہ نہ ہو کر بھی یک طرفہ ہے، تمہاری یاد لمحہ لمحہ میرے اندر سرایت کر رہی ہے، میں کیا کروں، کہیں بھی چین نہیں ہے مجھ کو۔ وہ آج عرصے بعد بلک بلک کر رو رہا تھا، وہ کہیں پل سر جھکائے روتا رہا، جب کندھے پر کسی کا لمس محسوس ہوا، اس نے سر اٹھایا، آنکھیں بھیگی ہوئی تھی، رانا صاحب اس کے پاس کھڑے تھے، انہوں نے دعا مانگی اور اسے اپنے ساتھ آنے کا کہا، قبرستان کے باہر بڑے بینچ پر بیٹھ گئے۔ دریاب، یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے بیٹا، کیوں کر رہے ہو ایسا، سب تمہارے لیے پریشان ہے، وہ تفکر بھرے لہجے میں پوچھ رہے تھے۔ اس نے ان کو دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو کیا آپ نہیں جانتے میری حالت کا سبب، سر جھکا گیا، 2 موتی ٹوٹ کر زمین پر گرے، اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، وہ چلی گئی ہے، کبھی نہیں آئے گی، تمہاری یہ حالت بھی اس کو واپس نہیں لا سکتی بیٹا، اس کے برعکس اس کی روح کو تکلیف پہنچے گی، جو مر جاتے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اگلی منزل کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، نہ کہ ان کو رو کر مزید تڑپایا جاتا ہے، اور نہ ہی مرنے والوں کے لیے خود کو اپنے آس پاس کے لوگوں کو فراموش کیا جاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اسی کی طرح تمہیں چھوڑ کر چلی جائے اور تم بے خبر رہ جاؤ۔ انہوں نے اسے دیکھا جو بقور اس کی بات سن رہے تھے، وہ روزانہ اپنی ماں کے خواب میں آتی ہے اور ایک ہی بات کہتی ہے، ماما میرا دری خوش نہیں ہے، وہ روتے ہوئے سکتی ہے دری، اسے چونک کر انہیں دیکھا جس کی آنکھیں نم تھی، بیٹا میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس کو بھول جاؤ، ضرور یاد رکھو اسے، لیکن اپنے ساتھ منسوب رشتوں کو بھی تو مت بھولو۔ اسے نالیہ کی حالت دیکھ کر مجھے اپنی زندگی یاد آ گئی، ایسا لگا جیسے ایک اور زندگی ہمیں چھوڑ کر جا رہی ہے، تمہاری بے رخی، تمہاری لاپرواہی نے اس بچی کو اس حالت میں پہنچا دیا دری، یہ اچھا نہیں ہے، ابھی بھی وقت ہے، جو ہاتھ میں اس کو جانے مت دو، اسے بکھرنے سے پہلے سمیٹو، یہ نہ ہو تم ایک اور زندگی کی موت کا پچھتاوا لے بیٹھو۔ وہ اس کو سمجھا رہے تھے، ان کی باتوں کو سمجھ رہا تھا، واقعی اپنی محبت کے سوگ میں سب کو نظر انداز کر گیا تھا۔ رانا صاحب نے اسے کسی بچے کی طرح اپنے ساتھ لگایا، جیسے تسلی دے رہے ہوں، ہمت دے کر رہے ہوں۔ وہاں سے اٹھتے ہوئے اس نے دور پھولوں کی بچھی چادر والی قبر کو دیکھا، میں تمہیں چاہ کر بھی نہیں بھول سکتا زندگی، تمہاری یادیں میری مرنے کے بعد ہی دفن ہوں گی۔ اس نے سوچتے ہوئے قدم اٹھاتے 2 نام سے موتی آنکھوں سے نکال کر گال پر پھسل گئے۔ وہ ہاتھوں میں پھولوں کا دستہ لیے کمرے میں داخل ہوا، ایسا ایسا قدم اٹھاتے اس کے پاس آیا جو تکیے سے دیکھ لگا، آنکھیں مندے لیٹی ہوئی تھی، قدموں کی چاپ پر آنکھیں کھولی تو اسے اپنے سامنے دیکھا، براؤن بلیک پینٹ شرٹ میں ملبوس، لبوں پر دھیما دھیما تبسم، کیسی ہو، پھول اس کی طرف بڑھا کر پوچھا، وہ بہت کمزور ہو گئی تھی، میری تعلقن نے اسے بھی تو اذیت سے دوچار کیا ہوگا جس طرح اس میں اذیت میں تھا، اسے سوچا میں ٹھیک ہوں، کملائی ہوئی آواز میں جواب دیا، اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گیا، سیدھی ہو کر بیٹھ گئی عالیہ، اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا، کیا اگر میں تم سے معافی مانگوں تو مجھے معاف کر دو گی، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، نہیں دری آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، میں سمجھ سکتی ہوں اس میں آپ کا کیا قصور، یہ تو قسمت میں لکھا تھا، اور خدا کے لکھے پر شکوہ کیسا، نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کی آنکھیں چلک پڑی، تمہارا زر بہت بڑا علی، تم بہت اچھی ہو، میں پوری کوشش کروں گا تمہیں خوش رکھنے کی، جس کی مسافت میں اگر کہیں ڈگمگا گیا تو میرا ساتھ دو گی، وہ اسے پوچھ رہا تھا، اس نے اس بات میں سر ہلایا، وہ جان کی تھی اس کا شور ایک لمبی مسافت طے کر کے آیا ہے، دکھ اذیت قرب کس کا بچھڑ جانا، اب اسے ہی تو سنبھالنا تھا، اسے میں آپ کے ساتھ ہوں دریا، ہمیشہ آپ کے ساتھ دوں گی، اور آپ بھی وعدہ کریں کہ مجھ سے کچھ نہیں چھپائیں گے، میرے ساتھ اپنے آنسو اپنے دکھ بھی شیئر کریں گے، میاں بیوی صرف خوشی کے ساتھ تو نہیں نا، وہ تو دکھ سکھ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، آپ کا جب بھی دل اداس ہو آپ مجھے خود کو تنہا کرنے کی بات نہیں کریں گے، وہ اسے وعدہ چاہ رہی تھی، اس کے دکھ میں شریک ہونا چاہ رہی تھی، بھیگی آنکھوں کے ساتھ وہ مسکرا دیا اور وہ سودگی سے اس کے کندھے پر سر اٹکا گئی تھی، اب اسے اس کے ساتھ چلنا تھا، اس کی ہمدم اس کی شریک حیات تھی، کب تک وہ اس کے نظر انداز کرتا، اس کو بھولتا، آخر اس کے پاس ہی آنا تھا، اس بات کا احساس ہوتے اس کو دیر ہو گئی تھی، لیکن زیادہ نہیں، تم جہاں بھی ہو مطمئن ہوگی زندگی، اس نے آنکھیں موند کر سوچا، چلو گھر چلتے ہیں، سب انتظار کر رہے ہیں، وہ اٹھتے ہوئے بولا، آج 2 دن بعد ہاسپٹل سے اسے چھٹی ملی تھی، وہ اسے لینے آیا تھا، زندگی میں کچھ لوگ آتے ہیں اور وہ ہمارے دلوں پر اپنے گہرے نشان چھوڑ جاتے ہیں جو کبھی مٹتے نہیں ہیں بلکہ ان کی یاد وہ نشان اور گہرے کر دیتے ہیں، اور زندگی میں ان کے دلوں میں کچھ ایسی بسی ہوتی ہے جس کی یاد ریاب مرزا کے ساتھ باقی سب کے دلوں میں بھی شاید تاحیات رہنے والی تھی، ہاتھوں کی لکیروں سے کس طرح نکالوں میں تیری یاد کے موسم، تیرے نام کی آہٹ۔ ناول کا نام تھا محبت سوگ ہوتی ہے، ختم شد، از قلم نمرا نور۔